بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطارق مکی ہے۔ امام نسائی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فتنے میں ڈالنے والے ہیں اے معاذ، آپ کے لیے کافی نہیں تھا کہ آپ والسماء والطارق اور الشمس والضحیٰ اور اس کے معنی صورتیں پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه على رجعه لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ قسم آسمان کے اور اس چیز کی جو رات میں نمودار ہونے والی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، روشن ستارہ ہے، نہیں ہے کوئی شخص مگر اس پر ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر ہے۔ بس چاہیے کہ انسان دیکھے کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو نکلتا ہے پشت اور سینے کے درمیان سے، بلا شبہ وہ اس کو لوٹانے پر البتہ قادر ہے۔ اور جس دن پوشیدہ اراض کھل جائیں گے بس اس کے لیے نہ خود طاقت ہوگی اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے آسمان کی اور ان روشن ستاروں کی جو اس میں بنائے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسماء والطارق، پھر فرمایا وما ادراک ما الطارق، پھر اس کی تفسیر فرمایا اپنے فرمان النجم الثاقب کے ذریعے سے۔ امام قتادہ وغیرہ نے فرمایا کہ بلا شبہ نجم کو طارق کہا گیا اس لیے کہ بلا شبہ وہ رات میں دکھائی دیتا ہے اور دن میں چھپ جاتا ہے، اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ مگر طارق جو بھلائی کو لے کر آئے اے رحمان۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان الثاقب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ روشنی دینے والا۔ امام سدی نے فرمایا کہ وہ شیاطین کو جلا دیتے ہیں جبکہ ان پر چھوڑے جاتے ہیں۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ وہ روشنی دینے والا اور شیطانوں کو جلانے والا ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی ہر شخص کے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے آفتوں سے، جیسا کہ باری تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اور باری تعالیٰ کا فرمان فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو تنبیہ ہے اس کے اس اصل کے کمزور ہونے کے بارے میں جس سے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور اس کو راستہ دکھانا ہے معاد کے اعتراف کرنے کی طرف، اس لیے کہ جو ذات قادر ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر تو وہ قادر ہے دوبارہ پیدا کرنے پر بطریق اولا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ بارے تعالیٰ کا فرمان خلق من ماء دافق، یعنی منی جو نکلتی ہے اچھل کر مرد سے اور عورت سے، بس ان دونوں سے بچہ تولد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی آدمی کی پشت سے اور عورت کے ترائب اور سینے سے، اور وہ اس کا سینہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرد کا سینہ اور مرد کی پشت اور عورت کا سینہ جو پتلی اور جو پیلے رنگ کی پتلی ہوتی ہے اور بچہ نہیں ہوتا ہے مگر ان دونوں سے۔ اور ان سے ایک روایت فرمایا کہ یہ سینہ ہے اور اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا۔ امام مجاہد سے روایت ہے کہ سینہ وہ ہے جو دو موندوں کے درمیان، امام مجاہد سے روایت ہے کہ ترائب وہ حصہ ہے جو دو موندوں کے درمیان سے سینے تک ہے، اور ان سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ترائب وہ ہے جو ہنسلی کے نیچے والا حصہ ہے۔ امام سرور نے فرمایا کہ پستان کے اوپر والا حصہ، امام قتادہ نے فرمایا چھاتی کے اوپر والا حصہ، امام قتادہ نے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی اس کی پشت سے لے کر اس کے حلق تک۔ باری تعالیٰ کا فرمان انہ علی رجعہ لقادر، اس میں دو قول ہے، اس میں سے پہلا قول یہ ہے کہ اس اچھلتے ہوئے پانی کو لوٹانے پر اس کی اس جگہ تک جہاں سے وہ نکلا تھا البتہ وہ اس پر قادر ہے، یہ امام مجاہد اکرمہ اور ان کے علاوہ نے فرمایا۔ دوسرا قول یہ کہ بلا شبہ وہ اس انسان کو لوٹانے پر جو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے قادر ہے، یعنی اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر اور اس کو دار آخرت کی طرف کھڑے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ امام ضحاک نے فرمایا اور اس کو ابن جریر نے پسند کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، یعنی قیامت کے دن جس میں پوشیدہ راز کھل جائیں گے، یعنی ظاہر ہو جائیں گے اور واضح ہو جائیں گے، اور پوشیدہ باتیں ظاہر ہو کر رہ جائے گی اور چھپی ہوئی باتیں مشہور ہو کر رہ جائے گی۔ بارے تعالیٰ کا فرمان فما لہ، یعنی انسان کے لیے قیامت کے دن کوئی طاقت نہیں ہوگی، یعنی اپنے جی میں، ولا ناصر، یعنی اس کو کوئی باہر سے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی کوئی قادر نہیں ہوگا اس بات پر کہ وہ اس کی اپنی ذات سے عذاب کو بچا سکے، اور نہ کوئی دوسرا اس کی طاقت رکھ سکے گا۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا۔
بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، بلا شبہ یہ البتہ قول فیصل ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بلا شبہ وہ چال چلتے ہیں اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، بس آپ مہلت دیجیے کافروں کو اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رجعن سے بارش مراد ہے، اور ان سے ایک روایت ہے کہ وہ بادل جس میں بارش ہو۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ بندوں کا رزق لوٹایا جاتا ہے ہر سال، اور اگر یہ نہ ہوتا تو البتہ وہ ہلاک ہو جاتی اور ان کے چوپائے ہلاک ہو جاتی۔ والارض ذات الصدع، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ زمین کا فتنہ ہے نباتات سے۔ باری تعالیٰ کا فرمان انہ لقول فصل، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حق ہے، اور ان کے علاوہ نے فرمایا کہ انصاف والا حکم ہے، وما ہوا بالحزل، بلکہ یہ بالکل حقیقت ہے۔ پھر بتایا کافروں کے بارے میں کہ بین طور کے بلا شبہ وہ اس کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ روکتے ہیں اس کے راستے سے، بس فرمایا انہم یکیدون کیدا، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں ان کو قرآن کے خلاف کی طرف دعوت دینے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمہل الکافرین، یعنی ان کو مہلت دیجیے، ان کے لیے جلدی نہ کیجیے، امہلہم رویدا، یعنی تھوڑی دیر، عن قریب آپ کو دکھلایا جائے گا کہ ان پر کیا نازل ہوگا عذاب میں سے اور سزا میں سے اور ہلاکتی میں سے اور بربادی میں سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ۔ بھروچ والا آسمان، اور یہاں فرمایا آسمان اور رات کو، فرق رات کو کھٹکھٹانا۔ تاریخ ستارے کو کہتے ہیں جو رات کو طلوع ہوتا ہے، دن میں نظر نہیں آتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے اس کی خود تشریح فرما دی اندر والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج۔ بروج میں نیچے تھا 2 دن اور 1 سلوس، 2 سلوس سے تو نہیں بیٹھتا ہے، زیادہ دن ہو جاتے ہیں، تو 1 سلوس سے 4 دن اور 2 دن سے 24 ہو رہا ہے، 24 اور 4 28 دن ہو جائیں گے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، طارق کی قسم حدیث شریف میں بھی یہ لفظ ذکر کیا ہے، اللہ طارقا یطرق بخیر یا رحمان، اللہ پاک سے جو بندہ دعا کرتا ہے تو اچانک آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتا ہے۔ البتہ تاریخ کے متعلق جو خیر کی چیز لے کر آئے، رات کو اچھی خبر لے کر آئے، ہوتا ہے پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی، اب تو ٹیلی فون ہو گئے، لیکن پہلے کسی کا انتقال ہوتا تھا تو لوگ دور سے آتے تھے خبر دینے کے لیے، رومالیہ باندھ کر اور ٹوپی ڈال کر، تب کبھی ٹوپی نہیں پہنتے ہیں یا رومالیہ، لیکن اس وقت پہنتے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والا آیا ہے تو کوئی نہ کوئی انتقال کر چکا ہے، تو ایسی خبر لے کر آنے والا یہ بری خبر تھی۔ تو طارقاً یطرق بخیر، مومن دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک رات کو بھی کوئی خبر آئے تو اچھی ہی خبر آئے، اچھی خبر دینے والا ہے۔ نجم کو طارق کہا جاتا ہے اس لیے کہ رات کو نظر آتا ہے، دن میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کل نفس لما علیہا حافظ، یہ طارق ایک مخصوص ستارہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ستارے کی قسم کھائی ہے نجم ثاقب کی، یہ اللہ پاک کی عظیم مخلوق ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ بن چکے ہیں نحو کے اندر، ان کل کے بعد لما، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے نگرانی کرنے والے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، انسان کے آگے اور پیچھے سے اللہ پاک کے فرشتے ہیں جو اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ آدمی گاڑی بالکل دوسرے سے قریب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اچانک بچ جاتا ہے، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا فرق ہو جاتا ہے اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بچ گیا، بچ نہیں گیا، بچایا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اسی طرح انسان کا خود چلنا، نافے کے اوپر اللہ پاک نے انسان کو رکھا ہے، ورنہ 2 پیر پر کیسے چلے، لیکن چلا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، تو نافے پر پوری انسان کی کنٹرول، قوت قابضہ اللہ پاک نے وہاں رکھی ہے۔ جب وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے آدمی گر جاتا ہے اور ہل جاتا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے خود چلتے چلتے بھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے فرشتے تمہاری نگرانی کرتے ہیں۔ پھر کافی کو انسان کو بتلایا کہ تو آج انکار کرتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، ذرا اپنی تخلیق پر غور کر کے کس طریقے سے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے۔ من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، آدمی غذا کھاتا ہے اور غذا کھاتے اسی سے پیشاب بھی بنتا ہے، پاخانہ بھی ہوتا ہے، خون بھی بنتا ہے، اور بھی دوسرے بہت سارے الگ الگ قسم کے رس ہوتے ہیں، اور فضلہ ہے جو باہر نکل جاتا ہے۔ یہ پورا نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اسی میں انسان غذا کھاتا ہے تو اس سے مادے منویہ بھی بنتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہی سے ہوتا ہے۔ مرد کی پشت میں اور عورت کی ترائب، جسم کا یہ اگلا حصہ عورت کا، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے نکالتے ہیں، لیکن وہاں کہاں سے جمع ہوتا ہے اس کو ذکر نہیں کیا، اس لیے اگر سائنس یہ کہے کہ فلانی جگہ جمع ہوتا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، قرآن کریم کسی ایک مرحلے کو یا آخری نتیجے کو ذکر کرتا ہے، اور
اور سائنسداں جو چیزیں بتلاتے ہیں وہ ابتدا ہوتی ہے، تدریجی ہوتی ہے، اس لیے دونوں میں تضاد نہیں ہے. انسانی علم ناقص ہے اس لیے وہ ادھوری بات کرتا ہے، اور اللہ پاک کا علم کامل ہے اس لیے وہ جو بات کرتے ہیں وہ آخری ہوتی ہے. انسانی علوم ابھی تک وہاں نہیں پہنچے اس لیے ان چیزوں کو وہ نہیں جان سکتے. اس لیے جس زمانے میں بھی آیتیں نازل ہوئی بین الصلب والترائب، اس وقت تو آج کل کی طرح کیمرے اور مشینریاں نہیں تھی، اس وقت کے انسان نے بھی مان لیا، اور آج کا انسان بھی دیکھ رہا ہے کہ بین الصلب والترائب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے درمیان صلب اور ترائب میں پھر کیا کیا مراد ہے، کچھ اختلاف ہے لیکن لمبا اختلاف نہیں ہے. صلب سے اس کا تو مراد لی ہی ہے، اور ترائب سے یہ حصہ ہی مراد لیا ہے. اب چاہے نیچے کا لیا تھوڑا یا تھوڑا اوپر کا لیا، کچھ لوگوں نے الگ الگ لیا. اللہ تبارک تعالیٰ مادے منزلیہ کو اس طریقے سے قسموں میں جمع کرتے ہیں. انہ علی رجعہ لقادر، وہ اللہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے. اس کے دو رجعہ، ہا کی جو ضمیر ہے اس کے دو مرجے بتلائے. جس خداوند قدوس نے ماندے منویہ کو صلب اور ترائب تک پہنچایا، وہی خدا اس کو دوبارہ اور نکالا اپنی اصلی جگہ پر دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کو پہنچائیں گے. یعنی اتنی باریک اور لطیف چیز ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہی جس کو پیدا کرنے پر قادر، جس کے جسم میں ادھر ادھر منتقل ہونے پر قادر، وہی خدا دوبارہ اس کو واپس لینے پر بھی قادر ہے. ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے، لیکن عام مطلب مفسرین نے دوسرا ترجمہ ہی لیا ہے کہ اس انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ لوٹانے پر صلب اور ترائب کے ذریعے، پھر اس کے بعد من نطفۃ ثم من علقہ کی پوری جو تفسیر ہوئی، فکسونا العظام لحما، آگے جا کر گوشت چڑھا دیا ہڈیوں پر. یہ پوری جو انسانی تخلیق ہے، سبحان اللہ، آگے آیت میں یہی فرمایا 18ویں پارے میں، انہ علی رجعہ لقادر، خدا اس انسان کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر قادر ہے، کرنے پر قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھل جائیں گے. وما لہ من قوۃ ولا ناصر، اللہ کے سامنے کوئی طاقت والا نہیں ہوگا کہ خود اپنے آپ کو بچائے، اور ولا ناصر، کوئی باہر سے بھی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، سورہ کہف میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہنالک الولایۃ سے پہلے یہی فرمایا، وما کان منتصرا، کوئی باہر سے مدد کرنے والا نہیں، اور نہ یہ خود انتقام لینے والا، نعوذ باللہ اللہ پاک سے. اور ہنالک الولایۃ، اس وقت اللہ ہی کے لیے ساری حکومت ہوگی. یوم تبلی السرائر، سارے راز کھل جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. اس قسم کی چیزیں ہوگی. انسان نے جن جن چیزوں کو چھپایا قیامت کے دن سب کھل کر آ جائے گی. والسماء ذات الرجع، رجع کا معنی لوٹنا. ہر سال بارش لوٹتی ہے اور انسانوں کی غذا کا ظاہری انتظام ہوتا ہے. اس سے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان کو رجع اس لیے کہا، بارش والا، لوٹنے والا اسی لیے کہا. اور کچھ حضرات نے سیدھا معنی بارش کا لے لیا. سورۃ الاعلی مکی ہے. امام بخاری نے روایت کیا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ سب سے پہلے صحابی جو ہمارے پاس تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے مصعب بن عمیر، اور مکہ مکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. بس وہ دونوں ہم کو قرآن کریم پڑھاتے تھے. پھر عمار، بلال، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 لوگوں کی جماعت کے ساتھ آئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بس میں نے نہیں دیکھا مدینہ والوں کو کہ وہ خوش ہوئے وہ کسی چیز پر جتنا وہ آپ کی تشریف آور سے خوش ہوئے. یہاں تک کہ میں نے ننھی ننھی بچیوں کو اور بچے کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق تشریف لا چکے ہیں. یہاں تک کہ میں نے پڑھ لی تھی سبح اسم، یاد کر لی تھی سبح اسم ربک الاعلی اور اس جیسے صورتیں. امام مسلم نے اور اہل سنن نے روایت کیا نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اور جمعہ کے دن سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے. اور بسا اوقات یہ دونوں دن جمع ہو جاتے تھے تو دونوں کو پڑھتے تھی، دونوں مرتبہ پڑھتے تھی. امام احمد نے حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وتر میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں معوذۃ کا بھی اضافہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. آپ تسبیح بیان کیجئے بلند ترین اپنے رب کے نام کی جس نے پیدا کیا پھر برابر بنایا، اور وہ ذات جس نے تجویز کیا پھر راستہ دکھلایا، اور وہ ذات جس نے چارہ نکالا
پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. عن قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. بلا صبح وہ جانتا ہے زور سے کہی ہوئی بات کو اور وہ بات جو چپکے سے کہی جائے. اور ہم آپ کے لیے آسانی والی ملت آسان کر دیں گے. بس نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ دے. عن قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جو ڈرے گا اور اس سے دور رہے گا بدبخت، وہ بدبخت جو بڑی جہنم میں بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے تو فرماتے تھے سبحان ربی الاعلی. بارے تعالیٰ کا فرمان الذی خلق فسوى، یعنی مخلوق کو پیدا کیا پھر ہر مخلوق کو برابر بنایا بہترین شکل میں. بارے تعالیٰ کا فرمان والذی قدر فہدى. امام مجاہد نے فرمایا کہ انسان کو راستہ دکھایا بدبختی کا اور سعادت مندی کا، اور چوپائے کو راستہ دکھایا چراگاہ کا. اور یہ آیت ایسی ہے جیسے بارے تعالیٰ کا فرمان وقال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی اس نے ایک مقدار متعین کی اور مخلوق کو اس کی طرف راستہ دکھایا. جیسا کہ صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ بلا صبح اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیروں کو مقدر کر دیا تھا آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. بارے تعالیٰ کا فرمان والذی اخرج المرعى، یعنی تمام قسم کی نباتات اور کھیتیاں فجعلہ غثاء احوا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خشک رنگ بدلا ہوا. بارے تعالیٰ کا فرمان سنقرئک، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تنسى، یہ بتلانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وعدہ ہے کہ بہت طور کے عن قریب وہ آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اس کو نہیں بھولیں گے الا ما شاء اللہ. یہ ابن جریر نے پسند کیا. حضرت قتادہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو نہیں بھولے مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا. بارے تعالیٰ کا فرمان انہ یعلم الجہر وما یخفی، یعنی وہ جانتا ہے وہ بات جس کو تم زور سے، جس کو بندی زور سے کرتے ہیں، اور ان اقوال و افعال کو جس کو وہ چپکے کرتے ہیں. اس میں سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہوتی ہے. بارے تعالیٰ کا فرمان وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، یعنی ہم آپ کے لیے خیر کے کاموں کو آسان کر دیں گے اور ہم آپ کے لیے آسان سہل اور وسعت والی شریعت قائم کریں گے جس میں نہ کجی ہوگی، نہ کوئی تنگی ہوگی، نہ مشکل ہوگی. بارے تعالیٰ کا فرمان فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، یعنی نصیحت کیجیے جبکہ نصیحت فائدہ دی. اور یہاں سے ادب سکھایا جاتا ہے علم کو پھیلانے میں کہ اس کو نہ رکھا جائے غیر اہلوں کے پاس. جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتے ہو جن کی عقلیں اس تک نہیں پہنچتی ہیں مگر یہ ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے فتنہ ہوتی ہے. اور فرمایا کہ تم لوگوں سے وہ باتیں کرو جو وہ جانتے ہیں. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ بارے تعالیٰ کا فرمان سیذکر من یخشی، یعنی عن قریب نصیحت حاصل کرے گا ان باتوں سے جس کو آپ پہنچاتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اور وہ جانتا ہے کہ بلا صبح اور وہ یقین کرتا ہو کہ بلا صبح وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، یعنی وہ نہیں مرے گا کہ پھر آرام حاصل کرے اور نہ کوئی ایسی زندگی جیے گا کہ جو اس کو نفع دے، بلکہ وہ اس پر نقصان ہوگا، اس لیے کہ اس کے سبب سے وہ محسوس کرے گا وہ جس کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا، دردناک عذاب اور مختلف قسم کی سزائیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال جہنم والے جو جہنم کے لائق ہے، بس بلا صبح وہ اس میں نہیں مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے، لیکن کچھ لوگوں کو آگ ان کے گناہوں کی وجہ سے پہنچے گی یا فرمائے کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے، پھر ان کو ایسی موت دی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ کالے کلوٹے ہو جائیں گے تو اجازت دی جائے گی سفارش کے بارے میں. بس ان کو گروہ در گروہ لایا جائے گا، پھر وہ ان کو جنت کی نہروں پر پھیلا دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا کہ جنت والوں ان پر پانی بہاؤ، بس وہ دانے کی طرح اگنے لگیں گے سیلاب کی جھاگ میں. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. اور اس کے علاوہ اس معنی میں دوسری آیت ہے. اور لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہے جس میں رب اور اس میں الہی اور رب الہی، آپ کے رب کا نام، آپ کے رب کی بابرکت عظمت والے نام سے الذی خلق فسوى، جس نے پیدا کیا پھر انسان کو درست کیا، والذی قدر فہدی، رب سے تخلیق یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے، رب سے وجود دینا اور پھر وجود کے بعد انسان کے اعضاء کو پیدا کرنا، پھر ان اعضاء کو متناسب بنانا، ناک جتنی مقدار میں ہونی چاہیے اتنی ہی، کان جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی، جس جگہ ہونا چاہیے اس جگہ ہی، یہ تسویہ اور تعدیل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. اسی لیے حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالوں کے اندر حسن اور جمال کی تعریف کی ہے کہ حسن تناسب اعضاء کو کہا جاتا ہے اور جمال چہرے کی بدن کی رنگت کو خوبصورت ظاہری کو کہا جاتا ہے.
لیکن اصل چیز جو ہے حسن اور جمال میں جمال نہیں ہے، اصل حسن ہی ہے، تناسب اعضاء یہی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلق و فسوا والذی قدر و فہدی، اللہ پاک نے اندازہ لگایا اور پھر ہدایت کی۔ اس کا اندازہ کس کے لیے جنت کا، کس کے لیے جہنم کا، وہی جانتے ہیں۔ والذی اخرج المرعى، انسانوں کے لیے تو یہ ہدایت کی، ماں کے پیٹ سے نکلنا، الشقاوتی و سعادتی، اور اسی طریقے سے یہ بھی، اور جانوروں کو چراگاہ کی طرف پہنچانا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی پھر وہ رونے لگتا ہے اور پھر ماں کی پستان تک پہنچ کر پھر اس کو سکون ہو جاتا ہے۔ اس طرح جانوروں کے بچے بھی اپنے اپنے اعتبارات سے سکون پذیر ہو جاتے ہیں۔ وقال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ پاک کی ذات وہ ہے جس نے ہر چیز کی تخلیق اس کے مناسب فرمائی، وہی جانتے ہیں کہ کس کی تخلیق کس کے مناسب ہے۔ البتہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین تقویم اگر درستگی ہے تو وہ انسان کی ہے۔ قدر وحد الخلائق الیہ، اللہ پاک نے اندازے لگائے، اللہ پاک نے چیزیں پیدا فرمائی اور مخلوق کی طبعی چاہتیں اس کی طرف کر دی، رغبتیں اس کی طرف کر دی اور مخلوق وہاں تک پہنچی۔ اللہ پاک نے مخلوق کو آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے انسانوں کی تقدیر لکھ دی ہے، اس لیے وہی ہوگا جو ہونے والا ہے۔ اور اللہ پاک کا عرش اس وقت پانی پر تھا، اللہ پاک کی عرش کو جانتے ہیں، اللہ پاک کی پانی کو بھی جانتے ہیں۔ والذی اخرج المرعى، چراگاہ بنائی، زمین بنائی اور زمین کے اندر مختلف قسم کی سبزیاں نباتات وغیرہ، فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اس کے بعد گرمی کی موسم کے اندر وہی کھیت کی چیزیں بالکل خشک ہو جاتی ہے اور غثاء احوا ہو جاتی ہے، حشیما متغیرا، چورا چورا ہو جاتا ہے، ریزا ریزا ہو جاتی ہے وہ چیزیں۔ سنقرئک فلا تنسى، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آپ کو قرآن یاد کرائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ لا ينساها الا ما شاء اللہ، مگر اللہ پاک جس کو چاہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ان الفاظ کو اٹھا لیں گے یا ان معانی کو اٹھا لیں گے۔ نسخ کی جو شکلیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، کوئی آیت ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، اگر کسی آیت کو ہم نے منسوخ بھی کیا تو نأتی بخیر منها، اس سے اچھی آیت ہم لاتے ہیں۔ پہلی آیت ان کی مناسب تھی اس وقت کے لیے، اس لیے وہ حکم وہاں تک کا تھا۔ نعوذ باللہ یہ بھی نہیں ہے ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوائی دی اور 15 دن تک دوائی استعمال کی لیکن تھوڑا تھوڑا فائدہ ہوا، پھر اس کے بعد دوسری دوائی دی 15 دن کے بعد اس سے فائدہ جلدی ہوا۔ اب آپ کہو گے کہ پہلا دن ہی کا گھنٹہ 9-10، تو وہ جانتا تھا کہ پہلے 15 دن ابھی صلاحیت نہیں ہے اس کو استعمال کر کے اس سے نفع اٹھانے کی۔ یہ تو مخلوق کا مخلوق کے ساتھ معاملہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ تو خالق ہے، اس لیے اگر کسی آیت کو منسوخ کیا ہے تو وہ اس کو ناسخ، اس کی پہلے نزول کو بھی جانتے ہیں اور نسخ کو بھی وہی جانتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، اللہ پاک نے جن آیتوں کو منسوخ کیا اس کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بندے جو کچھ کرتے ہیں ظاہری باطنی، رات کے اندھیرے میں بھی دن کے اجالے میں سب کو جانتے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آسانی کے لیے اس کو آسانی کر دیں گے، یعنی شریعت آسان ہے، اس شریعت کے لیے اس کو آسانی پیدا کر دیں گے، عبادتوں کی ادائیگی میں اس کو تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، دین پر اس کا اتنا پختہ یقین ہوگا کہ مصیبتیں پریشانیاں آئے تب بھی وہ دین سے ادھر ادھر نہیں ہو رہا ہے۔ سیذکر من یخشی، اللہ پاک فرماتے ہیں فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت کام دے۔ اسی پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جملہ فرمایا ہے، سامنے بیٹھی ہوئی قوم کو اتنی ہی باتیں کہی جائے جتنی ان کے گلے اترتی ہو، یا عوام کے لیے ہے، اہل علم کے لیے نہیں ہے، لیکن اہل علم بھی اب عوام کی طرح ہو گئے ہیں، ہلکی ہلکی چیزوں کو لیتے ہیں، قرآن اور حدیث کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو عامی لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ عام لوگوں میں جمعہ کے بیان میں راضی نے غزالی کو جا رہا آپ، اور وہ بھی ایسی باتیں کہ جو جلدی سمجھ میں ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہ آپ کی طرف سے بھی حقوقی ہوگی۔ سیذکر من یخشی، لیکن اہل علم کے سامنے سچی باتیں کی جائے یہ ان کی توہین ہوتی ہے۔ سیذکر من یخشی، ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کریں گے من یخشی، جو چیزیں ڈرانے والی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آئی جائے گی اور بندہ نصیحت پر عمل کرے گا۔ تو اسے دوسری آیت میں فرمایا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ یاد دہانی کرائیے اس لیے کہ یاد دہانی ایمان والوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ ایک ساتھ عیسائی تھے اور ایمان لائے، اتفاق سے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ سابقہ ہوا، تو یہ کہنے لگے کہ یہ عجیب بات ہوئی، دنیا کے اندر ہر ایک اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے دوسرے کو، اور یہ مسلمان ہے کہ اپنے اندر بھی اپنے اندر تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اس کو پھر ان مسلمانوں نے کہا کہ یہ تبلیغ نہیں، یہ تذکیر ہے۔ خیر اب تک تذکیری جماعت بولیں گے تو ان کو برا لگے گا، تو انہوں نے اپنے لیے تبلیغ کا لفظ ہی استعمال کر لیا ہے، لیکن یہ لفظ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تبلیغ کا لفظ یہ عمومی طور پر بلغ ما انزل الیک، مشرکین اور مومنین دونوں کے لیے ہے۔ پوری ہم وسعت دے رہے ہیں مومنین کے لیے بھی، ورنہ اصل تو آیا ہے مومنین کے لیے تذکیر ہی کا لفظ، تو یہ تذکیر کا لفظ۔
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. مرنے کے بعد جو اللہ پاک کی طرف سے عذاب اور سزائیں ہوں گی، اسی کو روایت میں ذکر کیا، کوئلے کی طرف ہو جائیں گے، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے سفارش قبول کر لی جائے گی، اللہ پاک خود ہی اپنی طرف سے اجازت دے دے. یہ زیادہ مجرمین اور گنہگار جو مومنین ہیں ان کے متعلق، کفار کے متعلق ہمیشہ جس کی جہنم ہے اس کو بتلایا. جنت والوں سے کہا جائے گا کہ یہ تو جہنم میں کئی دن رہ کر کوئلہ ہو چکے ہیں، تم ان کے اوپر پانی بہاؤ جنت کا پانی بھی آب حیات ہوگا. فَيُنبِتُونَ نَبَاتَ الْحَبَّ. جس طرح دانہ اگتا ہے، اور وہ بھی کس میں، فی حمیل السیل، سیلاب کا کوڑا کرکٹ اور کچرا ہوتا ہے، وہ کنارے پر جاتا ہے اور وہ دانہ وہاں چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اگ جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ لون ہے، اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی دوسری جو ہماری دیسی گھاس ہے وہ اگ جاتی ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے. تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اس کے اندر جو کھاد ڈالا جاتا تھا وہ دیسی کھاد کبھی کبھار ڈالتے تھے، اور وہی اصل تو ہے. تو اس کی وجہ سے دوسری چیزیں اگ جاتی تھی. یعنی جانور نے جو کچھ کھایا ہے، اس کھانے سے اس نے جو گوبر نکالا، اس گوبر سے جو کھاد بنی، تو وہ گوبر والی کھاد وہاں جو دانہ اس نے کھا لیا تھا اور یہ نکلا تھا وہ اگ جاتا ہے یہاں پر. اتنی دور تک کہ اللہ پاک نے رکھی ہے چیزیں. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا پھر نماز پڑھی، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. بلا شبہ یہ البتہ اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یعنی اپنے آپ کو پاک کیا اخلاق رذیلہ سے اور اتباع کی ان چیزوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی نماز قائم کی اس کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو فرما برداری کرتے ہوئے. اب جابر بن عبداللہ سے روایت کیا گیا ہے اور مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں قد افلح من تزکا، فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بتوں سے دور رہا، اور گواہی دی کہ بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں. وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا کہ وہ 5 نمازیں ہیں اور اس پر پابندی کرنا ہے اور اس کا اہتمام کرنا ہے. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ اس سے مراد 5 نمازیں ہیں اور اس کو ابن جریر نے پسند کیا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا صبح وہ لوگوں کو حکم دیتے تھے صدقۃ الفطر نکالنے کا، اور وہ آیت کریمہ تلاوت کرتے تھے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. حضرت قتادہ نے فرمایا اس آیت کے بارے میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی اپنے مال کو پاک کیا اور اپنے خالق کو راضی کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، یعنی تم اس کو مقدم کرتے ہو آخرت کے معاملے پر اور تم اس کو فوقیت دیتے ہو اس پر جس میں تمہارا نفع ہے اور تمہاری اصلاح ہے تمہاری دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں. والآخرۃ خیر وابقى، یعنی اللہ تعالیٰ کا ثواب دار آخرت میں بہتر ہے دنیا سے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اس لیے کہ دنیا تو گھٹیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت معزز سے باقی رہنے والی ہے. بس کیسے عقل مند شخص ترجیح دیتا ہے اس کو جو فنا ہو کر رہ جائے گی اس پر جو باقی رہے گی، اور اہتمام کرتا ہے اس پر جو اس سے ختم ہو جائے گی قریب زمانے میں، اور اہتمام کرنا چھوڑ دیتا ہے ہمیشہ اور باقی رہنے والے گھر کے بارے میں. اور تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دار ہے اس کا جس کا کوئی دار نہیں، اور مال ہے اس کا جس کا کوئی مال نہیں، اور وہ اس کو جمع کرتا ہے وہ آدمی جس کے پاس عقل نہیں، اس کے لیے جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں. اور فجا ثقافی سے روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھائی، پھر جب پہنچے بل تؤثرون الحیات الدنیا پر تو پڑھانا چھوڑ دیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت پر. بس لوگ خاموش ہو گئی. پھر فرمایا کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دی اس لیے کہ ہم نے دیکھی اس کی زینت کو اور اس کی عورتوں کو اور اس کے کھانے کو اور اس کو پینے کو، اور ہم سے آخرت دور کر دی گئی. بس ہم نے اس دنیا کو پسند کر لیا اور ہم نے آخرت کو چھوڑ دیا، اور یہ ان کی طرف سے تواضع اور عاجزی کے طور پر تھا. اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے دنیا کو پسند کیا تو اس نے اپنے آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت کو پسند کیا تو اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا. بس تم ترجیح دو اس کو جو باقی رہے گی اس پر جو ختم ہوگی. بارے تعالیٰ کا فرمان ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسى، جیسے کہ بارے تعالیٰ کا فرمان سورۃ النجم میں ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراہیم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى. اخیر آیت تک. اسی طرح حضرت کریمہ نے فرمایا بارے تعالیٰ کے فرمان ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسى میں، اور فرماتے کہ وہ آیت جو سبح اسم ربک الاعلی میں ہے. اور ابو العالیہ نے فرمایا کہ یہ سورت کا واقعہ اگلے صحیفوں میں بھی تھا. ابن جریر نے پسند کیا کہ بارے تعالیٰ کے فرمان ان هذا سے مراد اشارہ ہے بارے تعالیٰ کے فرمان قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى کی طرف.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا یعنی اس کلام کا مضمون لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم موسیٰ میں ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کو ابن جریر نے پسند کیا، حسن ہے، قوی ہے، اور تحقیق کے امام قتادہ، ابن زید وغیرہ سے بھی اسی طرح روایت کیا گیا ہے، واللہ اعلم۔ مکی صورتوں میں جب تزکیہ کا لفظ آتا ہے تو عموماً مفسرین اس سے دل کی صفائی مراد لیتے ہیں، اور مدنی صورتوں میں جب یہ لفظ آتا ہے تو زکوٰۃ مراد ہوتی ہے، فریضہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا تو مکہ مکرمہ میں ہی اعلان ہو چکا تھا، البتہ مقادیر اس کی مقداروں کے سلسلے میں اب تک نہیں آیا تھا، تو اعتقادی طور پر زکوٰۃ کی فرضیت کو ماننا ضروری تھا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے اور زکوٰۃ کی فرضیت مقداروں کے ساتھ آ گئی تو اب اس کی مقدار کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے کچھ حضرات نے من تزکا اس قسم کی صورتیں جہاں اس قسم کی آیتیں جہاں بھی آئی، جیسے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو آگے آیا یہاں پر بھی یہی اشکال آیا کہ قد افلح المؤمنون صورت مکی ہے، مدنی نہیں ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت تو مدینہ منورہ میں آئی، تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ یہاں تزکیے سے تزکیے قلب مراد ہے، اپنے دل کی صفائی مراد ہے۔ لیکن اگر مکی صورت میں تزکا سے تزکیہ یعنی زکوٰۃ مراد لینا چاہے تب بھی کچھ مفسرین کی یہاں گنجائش ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ نفس زکوٰۃ کی فرضیت قرآن کریم نے اعتقادی طور پر ہمیں بتلائی مکی زندگی میں، اور مدنی زندگی کے اندر عملی طور پر ہوا۔ اس لیے نیچے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سطح فکر نکالا اور لوگوں کو اس کی طرف آمدہ کیا، اور اس موقع پر یہ آیت پڑھی ہے آپ نے، قد افلح من تزکا، انہوں نے زکوٰۃ مراد لی، سطح فکر مراد لیا، تو اسی لیے مراد لیا کہ یہ مدینہ منورہ میں ہی نازل ہوئی ہے، یعنی مدینہ میں ہی فرضیت آئی اس کی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ پاک کا نام لیا اور نماز پڑھی، اللہ کے نام سے ہی نماز مراد اللہ ہی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ ایک قول اور دوسرا حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں آیا کہ قد افلح من تزکا میں تزکا سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے بڑا کلمہ ہے جو انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جاتا ہے، تو انسان کا تزکیہ اسی کلمے سے ہوتا ہے، اس لیے سب سے بڑا یہی خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، وہاں بھی مدنی صورت میں آیت نازل ہوئی، اور اس کا تعلق فریضہ زکوٰۃ سے ہی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ لیجئے، جانوروں کی، اموال باطنہ کی زکوٰۃ تو آدمی خود ادا کرتا ہے، لیکن حضور کے زمانے میں اموال باطنہ ایک سونا چاندی روپیہ پیسہ، اور اموال ظاہرہ سے مراد جانور ہو گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ سورت مکی ہے، اس لیے عامتاً کفار کو کہا گیا، لیکن مسلمان بھی اگر دنیا کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں تو یہ آیتیں ہمیں بھی خطاب کرتی ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت مصعب ابن عمیر اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بڑی قربانیاں دی اور اس کا پھل چکھنے کے لیے زندہ نہیں رہ سکے، شہید ہو گئے، اور ہم لوگ لمبی زندگی ہم نے پائی، فتوحات کے دائرے دیکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نعمتوں کو استعمال کیا، کھایا پیا، عورتوں سے شادیاں کی، ماں ملکت ایمانکم کی بھی بڑی بھیڑ بھاڑ ہو گئی، یہ سب کچھ ہو گیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو دعوت دی اور شاندار قسم کے کھانے پکوائے، اور اچانک کھانے کے لیے بیٹھے اور حضرت مصعب بن عمیر یاد آ گئے، کہا کہ مدینہ مکہ مکرمہ میں اتنے بڑے مالدار آدمی، اور جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے بدر کے اندر جب یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں تو ان کے سر کو دھابے تو پیر کھلے رہ جاتے تھے، پیر کو دھابے تو سر کھلا رہ جاتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر پر اس کی گھاس ڈالنے کا حکم فرما دیا۔ خیر یہ بولے اور سب کے سب رونے لگے، کھانا اسے ہی پر آ رہا، اپنی جگہ کے بچا وہ ہے کہ گھیر رہے جو کوئی نو کھائے، تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر سارے صحابہ کے دل میں آئے، تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ تؤثرون الحیات دنیا کا ہم مصداق بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر ایک سے زیادہ سالن آ جاتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف اور خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کو دنیاوی نعمتیں دے دی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پاک جنت والی نعمتیں دنیا میں دے کر وہاں محروم کر دیں گے، تو حضرت عمر کو افسوس ہوتا ہے۔ یہ اصل میں تؤثرون الحیات الدنیا صحابہ کرام کی امت تو تھی ہی نہیں، لیکن یہ اپنے لیے سمجھ رہے تھے بعد والے صحابہ کہ پہلے والوں نے جو قربانیاں دی ہم نے وہ قربانی نہیں دی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی دنیا کی نعمتیں فانی، دنیا کی لذتیں فانی، اور آخرت باقی اور ہمیشہ کے لیے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، آپ سن چکے ہیں روایتیں کہ اگر جنت سے انگور کا خوشہ حضور لے لیتے نماز کے اندر جو آیا تھا تو سب لوگ کھاتے اور قیامت تک وہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ جنت کی نعمت ہی ایسی ہے کہ وہ پوری نہیں ہوتی، کھائی تو پاسی اگی جائے،
پھر آ جائے گی اپنی جگہ پر. ان ھذا لفی الصحف الاولی. ھذا کا مشار الیہ کون ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کا اختلاف. ایک تو یہ کہ اوپر جو مضمون ذکر کیا قد افلح من تزکا والا، وہاں سے والآخرۃ خیر وابقیٰ تک کی آیت ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جیسے قرآن میں مضمون ہے، یہی مضمون اللہ پاک نے پچھلے نبیوں کے صحیفوں میں بھی یہ مضمون ذکر فرمایا. ایک قول یہ، اور اسی سلسلے کے اندر وہ آیات جو سب اسم ربک الاعلی میں ہے. اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو العالیہ نے بھی فرمایا کہ اس سورت کا مضمون پہلی صحیفوں میں بھی ہے، وہ یہی مضمون قد افلح من تزکا والا. اور کچھ حضرات نے فرمایا کہ اشارہ صرف کر دیا، آگے اس کے بعد ذکر کیا کہ اس کلام کا مضمون لفی الصحف الاولی پہلے صحیفوں میں. اور پہلے صحیفوں میں کیا ہے؟ یہاں مضمون اجمالاً ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، لیکن دوسری ایک آیت ہے ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفیٰ، اور آگے وہ مضمون ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. یہ مضمون سادہ لگتا ہے، لیکن جو عیسائی لوگ ہیں ان کے لیے یہ مضمون سب سے بڑا قیمتی ہے. کہ عیسائی مذہب میں یہ کہا گیا کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، نعوذ باللہ دانا کھایا، اور ابن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ کفارے کے اندر اپنے آپ کو سولی پہ چڑھایا، یا اللہ پاک نے اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ سولی پہ. تو انسان پیدائشی گنہگار ہے، یہ ثابت ہوا. جب پیدائشی گنہگار ہے تو اب یہ کبھی بھی پاک ہونے والا نہیں ہے. عیسائیوں میں ایک فرقہ تو یہ سمجھ رہا ہے، نا امید ہو گیا. اور ایک فرقے نے یہ کہا کہ جب آدم علیہ السلام کے گناہ کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیا، اور ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیا، تو اب جو کچھ گناہ کرتے ہو کرتے رہو، اس لیے کہ کفارہ تو دے دیا جا چکا ہے. ہمارے ایک دوست تھے مولانا، انتقال فرما گئے، ان کو زکام وغیرہ کھانسی وغیرہ تھی، تو جا رہے تھے ڈاکٹر کے پاس. راستے میں سونا فروٹ والا آیا تو کہا پہلے تھوڑی آئس کریم کھائے گا، اور اتنا دیکھے تو جائیں دوا والی چھن. تو اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، محمد میرے تو اندر جو جی کے نام تو وہی نبی نہ کہ احمد نہ ہے. تو فی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بہت بڑا جملہ ہے قرآن کا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ جبرائیل بھائی نے معلوم تھا کہ جنت میں ڈالیں نے ڈرا کو آپ نے. یہ جو شیعہ پارٹی ہے اس کو بھی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنے اپنے بوجھ اٹھانے والے ہیں. اس لیے یہ جملہ قرآن کریم کا ایسا ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوئی نیکی کرے اور آپ کو مل جائے یہ بھی نہیں ہوگا. ہاں وہ نیکی کر کے آپ کے لیے دے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے اور دعا کر کے اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے، تو یہ سارے ختم پڑے ہوئے کسی کو کام لگیں گے، ورنہ تو وہ ختم سب ہمیں ہی ثواب مل رہا ہے. سورۃ الغاشیہ مکی ہے. نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے عید کی نماز میں جمعہ کے دن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. کیا آپ کو ڈھانپنے والے کا واقعہ پہنچا ہے؟ اس دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، مصیبت میں عمل کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، دہکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوں گے، اور کھولتے ہوئے پانی سے چشمے سے پلایا جائے گا. ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر کانٹے دار مگر دری ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ ان کو کام دے گا بھوک سے. غاشیہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گی اور ان پر چھا جائے گی. عمر بن میمون سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے اور وہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھ رہی تھی. بس آپ کھڑے ہو گئے اور سننے لگے اور فرمانے لگے نعم قد جانی، جی ہاں تحقیق میرے پاس آ چکی. بارے تعالیٰ کا فرمان وجوہ یومئذ خاشعہ یعنی دلیل. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ڈریں گے اور ان کا عمل ان کو کوئی نفع نہیں دے گا. بارے تعالیٰ کا فرمان عاملۃ ناصبہ یعنی تحقیق انہوں نے خوب عمل کیا اور اس میں اپنے آپ کو تھکایا اور وہ قیامت کے دن دھکتی ہوئی جہنم میں جائیں گے. ابو عمران جونی سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بودر راہب کے پاس سے گزری. بس ڈیرے کے پاس راہب کے ڈیرے کے پاس سے گزری. راوی نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آواز دی، اے راہب. بس وہ آپ کی طرف اس نے جھانکا. حضرت راوی فرماتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دیکھنے لگے اور رونے لگے. بس آپ سے پوچھا گیا اے امیر المومنین کس بات نے آپ کو رلایا اس سے؟ تو فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان یاد آ گیا جو اس کی کتاب میں ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. بس یہی وہ بات ہے
بس اسی چیز نے مجھے رلایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عاملۃ الناصبہ یعنی نصارہ۔ حضرت کریم امام سدی سے روایت ہے کہ دنیا میں گناہ کے عمل کرنے والے اور جہنم میں تھکنے والے عذاب کے اور ہلاکتی کے ذریعے سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تصلا نارا حامیہ یعنی انتہائی سخت گرم، تسقى من عین آنیہ یعنی تحقیق کہ اس کی گرمی اور اس کا کھولنا انتہائی کو پہنچ چکا ہوگا۔ باری تعالیٰ کا فرمان لیس لهم طعام الا من ضریع۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہنم کا ایک درخت مراد ہے۔ سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اسے زقوم مراد ہے، اور ان سے ایک روایت ہے کہ بلا شبہ وہ پتھر ہے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ امام مجاہد نے فرمایا کہ ذریع ایک گھاس ہے جس کو شبرک کہا جاتا ہے، اور اہل حدیث اس کو ذریع سے موسوم کرتے ہیں جبکہ وہ خشک ہو جائے اور وہ ایک زہر ہے۔ امام قتادہ نے فرمایا لیس لهم طعام الا من ضریع یعنی بدترین کھانا اور سب سے زیادہ بد مزہ اور سب سے زیادہ بدبودار ہوگا۔ باری تعالیٰ کا فرمان لا یسمن ولا یغنی من جوع یعنی ان سے نہ کوئی مقصود حاصل ہوگا اور نہ ان سے نقصان دہ چیز ہٹے گی۔ وجوہ یوم ڈھانپنے والی برا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت آئے گی اور وہ سب کو ڈھانپ دے گی، سب کے اوپر عام ہوگی، کوئی چھوٹے گا نہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ اس دن کچھ چہرے ڈرنے والے ہوں گے، لیکن دنیا میں ڈرتے تو وہاں نہ ڈر ہوتا ہے۔ یہ خاشعہ سے کوئی ان کی اچھی صفت مقصود نہیں ہے بلکہ اثر اور نتیجہ مقصود ہے کہ دنیا میں کفر اور شرک کیا تو وہاں اللہ پاک سے ڈر رہے۔ عاملۃ الناصبہ بہت کچھ کام کیا، تھکا دیا اپنے آپ کو، لیکن اس کے باوجود کام نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر کی وہ سمجھ میں آتی ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کو دیکھا، ہم رات بھی دیکھ رہے ہیں، صبح سویرے ہندوؤں کو بیچاروں کو پیروں میں چپل بھی نہیں ہوتے، ہاتھ میں سامان ہوتا ہے، اور گرمی سردی بارش سب کے اندر چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ عاملۃ الناصبہ عمل تو بہت کر رہے ہیں، تھکا دیتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اللہ کی مرضی والا عمل نہیں ہے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اس لیے اس قسم کے اعمال سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہی حال ہمارے بڑے ہوئے حضرات، اور اسی طریقے سے یہی حال ہمارے ان لوگوں کا جو ہم میں سے بھی ہو، دیوبندیوں میں بھی اگر اخلاص نہیں ہے تو کتنا عمل کرے لیکن اللہ پاک کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو طریقہ نبوی اور اخلاص یہ دونوں چیزیں عمل کے لیے ضروری ہے، حضور کے طریقے کے مطابق عمل ہو اور اخلاص والا ہو۔ تو عاملۃ الناصبہ بہت کچھ کام کیا دنیا کا یعنی عبادت والا، اور اپنے آپ کو تھکا دیا۔ یہ تو اس تفسیر کے مطابق جس کے اندر عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکانا ہے، لیکن دوسرے مفسرین فرماتے ہیں عاملۃ الناصبہ دنیا میں بہت کچھ روزی روزگار کے لیے سب کچھ کیا، اپنے آپ کو تھکا دیا لیکن اللہ کو یاد نہیں کیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آدیواسی لوگ ہیں مکانات بناتے وقت آتے ہیں اور بہت مفلس ہو کر اپنے کام کے اندر لگتے ہیں، یہاں کے ہمارے مقامی کام چور لوگوں کی طرح کام نہیں کرتے، نہیں تو گھر نہ بنی رہا، مخلوق کو اللہ نے مکانات ہی کے لیے بنایا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عجیب ہے بیچارے، صبح سے لے کر شام تک روٹیاں صبح میں پکاتے ہیں، عورتیں کھلاتی اپنے بچوں کو، اور پورے دن کام میں لگے رہتے ہیں، اولاد بھی ماٹلی والے بھی نشو نما پاتی ہے۔ تو یہ اس طریقے کا جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ ان کو تو جنت ملے ہی نہیں۔ اس کا جواب میں نے ایک دن ان کو کہا کہ یہ گھگرا سے یا آگے سے داہود کے اوپر سے ایم پی سے آئے ہیں یہاں پر تو روٹلے کے لیے، تو یہاں تک آئے تو یہ فکر نہیں کہ روٹلا دینے والا کون ہے، اس کا بھی تو کم سے کم احساس ہو، چاہے رسالت کا نہ ہو لیکن کم سے کم توحید کا تو احساس ہو۔ توحید پکی ہوگی تو خود بخود رسالت اس کی زندہ میں آئے گی۔ جب آدمی اللہ کو ایک مانے گا تو اس کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی سوچے گا، اور پھر نظر آئے گا اس کو قرآن اللہ کے رسول کے احکام نظر آئیں گے، تو رسالت خیر بعد میں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رسول میں آپ سن چکے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ ایک آدمی جنگل میں رہتا ہے تب بھی قیامت کے دن توحید کا سوال ہوگا، کوئی چاہے اس کو ڈرانے والا نہ آیا ہو، کوئی دین کی بات کہنے والا نہ آیا ہو، لیکن جس ذات نے اس کو پیدا کیا، کھلایا پلایا، کم سے کم اس کا تصور تو وہ کرتا اور پھر اس کے مطابق سوچتا تو اللہ پاک ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو عاملۃ الناصبہ میں دونوں قسم کی گروہ ہے۔ وہ گروہ زیادہ نقصان والا ہے جس نے دنیا میں دین سمجھ کر چیزیں کی اور یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اس کے باوجود اس کو اس کے عمل کا ثواب نہ ملے۔ تھکا دینے والے، بڑی عمر کے ہیں، رات دن بیچارے چلتے ہیں، عجیب و غریب نظر آتا ہے، صبح سویرے چلتے ہی رہتے ہیں، نو چلائے تو دھکا دینے بھی چالے ایسے دے کر کی، خیر وہ تو مالدار پارٹی ہے جین لوگوں کی، لیکن ہندوؤں میں جو دوسری بالکل نچلا طبقہ ہے، دلیل طبقہ، وہ بیچارے جو چلتے ہیں، کچھ کھانا پینا اور کوئی چیز نہیں ہوتی، جہاں بھی آشرم آ گیا وہاں بیٹھ گئے، کھا لیا پی لیا۔ تو عاملۃ الناصبہ تصلا نارا حامیہ، یہ داخل ہوں گے گرم کھولتی ہوئی آگ کے اندر، تسقیٰ من عین آنیہ، جو ان کو پلایا جائے گا گرم کھولتے ہوئے پانی سے، وہاں کھانا بھی ہوگا تو زری ہوگا۔ زری کی تفسیر نیچے فرمائی زہر والی چیز یا ایسا سبزہ جو انتہائی پھوہر کا درخت، زقوم، ہمارے یہاں جیسے کانٹے دار چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پیٹ کے مونڈے کے اوپر، اس طریقے کی کنتارا، تینوں نومی وہ کنتارا ہی دیتا ہے، اور بھی اس طریقے کے کوئی تو کرو ہے تو
বর্তমান এই বর্তমান তো শুনি আউট বর্তমান জোর কথা হইতে বর্তমান কে বর্তমান তো नीचे भी के भाई लोग दो रहनुमा बेटी ने भी हम भी खेत में गए हैं तो कि दुला इसमें वाला नहीं और मादरसा में ही देखे हैं सब बहुत ज्यादा बता रहे وجوه يومئذ ناعمة وجوه يوم وجوه يوم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. اللہ پاک نے پورا ریگستان بنایا ہے فقط ان کے متھرا گاؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو شاداب بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تھوڑا موٹا ہو کر نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے. شکر ادا کرو کہ اطراف کے سارے دیہات کے مقابلے میں تمہارے دیہات کو پوچھو بیچاروں کو بھوج کے آگے والوں کو ریگستان والوں کو ریگستان والے یعنی ہوتا نہیں ہم تو بچے سب نہ کے من کہاں کہ وہ اچھا خطرہ چل کے یار اوپر والی جو پارٹی ہے کھاوڑا والی کوئی ہے نو ادھر جو راوڑ ہے کیا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے عمل پر راضی رہنے والے ہوں گے اور بلند جنت میں ہوں گے جس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے, جس میں جاری رہنے والے چشمے ہوں گے اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور ترتیب سے رکھے ہوئے آبخورے ہوں گے اور سب بسب تکیے ہوں گے اور پھیلا دیے گئے گالیچے ہوں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدبختوں کی حالت کو ذکر کیا تو اب اس کے بعد نکبتوں کے ذکر کو شروع کیا. بس فرمایا وجوہ یومئذ یعنی قیامت کے دن ناعمہ یعنی نعمتیں ان کے چہروں میں پہچان لی جائے گی اور بلا صبح ان کو یہ ان کی کوشش کی وجہ سے حاصل ہوگی. جیسے یہاں راضیہ یعنی تحقیق وہ اپنے عمل پر خوش ہو گئے. اور باری تعالیٰ کا فرمان فی جنت عالیہ یعنی بارونق بلند بالا خانوں میں امن و امان کی حالت میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ یعنی نہیں سنیں گے جنت میں کوئی ایسی بات جس میں لغو کلمہ ہو, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا لغو فیہا ولا تأثیم فیہا عین جاریہ یعنی بہنے والے, اور اس سے مراد ایک چشمہ نہیں ہے اور بلا شبہ یہ جنس ہے یعنی اس میں بہنے والے چشمے ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نہریں پھوٹتی ہے تیلوں کے یا پہاڑوں کے مشک کے پہاڑوں کے نیچے سے. فیہا سرور مرفوعہ یعنی ملائم بلند جو کثیر بستروں والے ہوں گے اور اونچی چھت والے ہوں گے اور اس پر حور عین ہوگی. پھر جب اللہ تعالیٰ کا دوست چاہے گا یہ کہ وہ ان تختوں پر بیٹھے, ان بلند تختوں پر بیٹھے تو وہ اس کے لیے جھک جائیں گے. وہ اکواب موضوعہ یعنی مشروبات پینے کے برتن جو تیار شدہ ہوں کہ اس کے لیے جو اس کا ارادہ کرے. وہ نمارق مصفوفہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نمارق سے تکیے مراد ہے. باری تعالیٰ کا فرمان وہ زرابی مبثوثہ ابن عباس نے فرمایا کہ زرابی سے گالیچے مراد ہے اور مبثوثہ کے معنی ہے کہ وہاں جہاں بجا پھیلے ہوئے ہوں گے اس کے لیے جو اس پر بیٹھنے جہاں بھی بیٹھنا چاہے. حضرت عثمان بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو کیا تم جنت کے لیے تیاری کرنے والے ہو, اس لیے کہ جنت ایسی ہے کہ جس کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا. بس وہ رب کعبہ کی قسم ایسا نور ہے جو تمتماتا ہے اور ایسے خوشبودار پودے ہیں جو لہلہاتے ہیں اور اونچے اونچے محل ہے اور بہنے والی نہریں ہیں اور پکے ہوئے پھل ہے اور خوبصورت بااخلاق بیویاں ہیں اور بہت بے شمار کپڑے ہیں اب ہمیشہ کی رہنے کی جگہ میں اور اطمینان والے گھر میں اور میوے ہے اور سبزیاں ہیں اور عمدہ چادریں ہیں اور نعمت ہے اونچے قیمتی جگہ میں. صحابہ نے عرض کیا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیاری کرنے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم کہو انشاءاللہ. بس صحابہ نے کہا انشاءاللہ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں ان کی طرف کے کیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کی طرف کے کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کے کیسے ان کو گھاڑا گیا ہے اور زمین کی طرف کے کیسے اس کو بچھائی گئی ہے. بس آپ نصیحت کیجیے, بلا صبح آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں اور آپ ان پر مسلط نہیں ہے, مگر وہ شخص جو روگردانی کرے اور کفر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا, بڑا عذاب. بلا صبح ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے, پھر بلا صبح ہمارے دن میں ان کا حساب لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے
اپنی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کے ذریعے سے جو دلالت کرتے ہیں اس کی قدرت پر اور اس کی عظمت پر. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یعنی بلا شبہ اس کی خلقت اور اس کا جوڑنا بڑا عجیب و غریب ہے، اس لیے کہ وہ انتہائی مضبوطی اور سختی میں ہے، اور اس تمام کے باوجود وہ پیروی کرتی ہے کمزور ہکنے والے کی، اور اس کو کھایا جاتا ہے اور اس کے بالوں سے نفع اٹھایا جاتا ہے اور اس کے دودھ کو پیا جاتا ہے، اور متنبع کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے، اس لیے کہ عرب لوگ ان کے جانور اکثر و بیشتر اونٹ تھے، اور قاضی شورے فرماتے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ تاکہ ہم دیکھیں اونٹ کی طرف کے کیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کی طرف کے کیسے بلند کیا گیا ہے، اور کیسے اس کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا ہے زمین سے اس بڑی بلندی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والى الجبال كيف نصبت، یعنی کیسے اس کو گاڑا گیا ہے اس لیے کہ وہ ثابت رہنے والا مضبوط ہے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے زمین والوں کو لے کر، اور اس میں بنائی وہ تمام چیزیں جو اس نے بنائی منافع میں سے اور خزانوں میں سے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یعنی کیسے پھیلایا گیا اور کیسے اس کو وسیع کیا گیا اور کیسے اس کو ہموار کیا گیا. بس دیہاتی کو متنبع کیا گیا ہے اس چیز کے ذریعے استدلال کرنے پر جس کو وہ دیکھتا ہے اپنے اس اونٹ میں سے جس پر وہ سوار ہونے والا ہے، اور وہ آسمان جو اس کے سر کے اوپر ہے، اور وہ پہاڑ جو اس کے سامنے ہے، اور وہ زمین جو اس کے نیچے ہے، اس کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کی قدرت پر، یہ کہ وہ وہی رب عظیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، تصرف کرنے والا ہے، اور بلا شبہ وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ ہم کو منع کیا گیا یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کریں، بس ہم پسند کرتے تھے کہ آپ کے پاس دیہاتیوں میں سے کوئی عقل مند دیہاتی آئے پھر آپ سے سوال کرے اور ہم سنیں. بس اہل دیہاتیوں میں سے ایک شخص آیا، پھر اس نے پوچھا، عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا، پس اس نے ہم کو بیان کیا کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا. پھر اس نے عرض کیا کہ آسمان کو کس نے بنایا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے. تو پھر اس نے کہا کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے. اس نے کہا کہ اس پہاڑ کو کس نے گاڑا اور وہ تمام چیزیں اس میں رکھی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے. اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان پہاڑوں کو گھڑ دیا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو آپ نے فرمایا جی ہاں. اس نے کہا کہ آپ کے قاصد نے یہ بیان کیا کہ ہم پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا. پھر اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں. اس نے کہا کہ آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بیان کیا کہ ہم پر زکات ہے ہمارے مالوں میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا. اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں. اس نے کہا کہ آپ کے قاصد نے ہم کو بیان کیا کہ ہمارے اوپر حج بیت اللہ ہے جو اس کے راستے تک طاقت استطاعت رکھے، آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا. پھر اس نے کہا، راوی نے فرمایا، پھر اس نے پیٹ پھیری، پھر کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا، میں نہ ان میں کسی چیز کو زیادہ کروں گا اور نہ ان میں کسی چیز کو کم کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. بارے تعالیٰ کا فرمان فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یعنی آپ نصیحت کیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان باتوں کی جس کو لے کر آپ کو ان کی طرف بھیجا گیا ہے. فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اس لیے فرمایا لست علیہم بمسیطر. ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا کہ آپ ان پر زور زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ایمان آپ پیدا نہیں کر سکتے ان کے دلوں میں. ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ وہ نہیں ہے کہ آپ ان پر زبردستی کر ایمان لانے پر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر جب انہوں نے یہ کہہ لیا تو انہوں نے مجھ سے محفوظ کر لیا اپنے خون کو اور اپنے مالوں کو مگر اسلام کے حق کی وجہ سے، اور ان کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے. پھر یہ آیت کریمہ پڑھی فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. بارے تعالیٰ کا فرمان الا من تولی وکفر، یعنی جس نے روح گردانی کے عمل کرنے سے اپنے اعضاء کے ذریعے سے اور حق کا انکار کیا اپنے دل کے ذریعے سے اور اپنی زبان کے ذریعے سے، اور یہ صحیح جیسے کہ بارے تعالیٰ کا فرمان فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، اس لیے فرمایا فيعذبه الله العذاب الاکبر. امام احمد نے روایت کیا کہ ابو امامہ باہلی خالد بن یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، پھر ان سے پوچھا سب سے نرم کلمے کے بارے میں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سنو تم تمام کے تمام جنت میں داخل ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، جیسا کہ
اونٹ کا اپنے مالکوں کے نافرمانی کرنے والے کی طرح. بارے تعالیٰ کا فرمان ان الینا ایابہم یعنی ان کا لوٹنا اور ان کا پلٹنا, ثم ان علینا حسابہم یعنی ہم ان کا حساب لیں گے ان کے اعمال کے بارے میں, اور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے, اگر اچھا ہوگا تو اچھا اور اگر برے ہوں گے تو برا. تو ان آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. یوم چہرے تر و تازہ ہوں گے اللہ کی نعمتیں کھا پی کے ماشاء اللہ, جیسے یہاں بھی بہت سے ہیں ساری جو اپنی کوشش پر خوش ہوگا کہ دنیا میں نے جو اللہ کے دین کے لیے کام کیا, عبادتیں ادا کی, قرآن پڑھا, یہ ساری چیزیں فی جنت عالیہ بلند و بالا بالا خانے ہوں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ, دنیا میں جیسے شور شرابہ اور لغو باتیں ہوتی ہے, ادھر ادھر کی بکواسات, گالی گلوچ, جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. فیہا عین جاریہ, مسلسل بہنے والے چشمے ہوں گے. سرور مرفوع, اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بلند و بالا گالیچے ہوں گے. اب کوئی یہ کہے کہ اتنے اونچے گالیچے تو کمر درد کرے گا, تو دنیا کی کمر درد ہوتی ہے, جنت کی کمر درد میں نہیں آئے گی. وہ گالیچے وہاں کے ہر چیز کا وہاں لحاظ کیا گیا ہے. آپ جائیں گے تو کتنا اونچا ہوگا, جاتے ہی وہ آپ کے لیے نرم ہو جائے گا, اور جب بیٹھ جائیں گے پھر حضرت اوپر تشریف لے جائیں گے, گریں گے بھی نہیں. لا تسمعوا فیہا لاغیہ, وہاں کوئی قسم کا لغو نہیں ہوگا. لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما, سلام ہی سلام ہوگی, لیکن نکیرہ کے ساتھ ہوگی. مسجد میں تو معرفہ کے ساتھ ہو, دوسری سلام میں السلام علیکم بولتے ہیں آپ. لا تسمعوا فیہا لاغیہ, یہ بہت پرانی بیماری ہے. قاری حنیف صاحب جب شروع میں گجرات میں آئے تو اس وقت سے یہ شکایت تھی کہ یہ لوگ نماز میں السلام علیکم نہیں بولتے ہیں, السلام علیکم السلام علیکم, یا پہلے الف لام بولتے ہیں تو کوچی بولتے ہیں تو دب جاتی ہے, اور دوسری بالکل نہیں نکلتی ہے. تو لا تسمعوا فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ سرور مرفوع اکواب موضوعہ, جنت کے برتن ہوں گے. ہماری عورتیں کتنے ادھر سے ادھر سے سیٹنگ کرتی رہے, لیکن جنت کی یہ سیٹنگ الگ ہوگی. واقواب موضوع ونمارق مصفوفہ, تکیے اور گدے بھی ماشاء اللہ ہوں گے, اور وہ مناسب تکیے اور گدے ہوں گے. ایک سنی کے جیسے یہاں ہے پیچھے گھر چلا جاتا ہے وہ, تو یہ اس طرح نہیں ہوں گے. ذرا بھی مخصوص بسترے بھی بچھے ہوئے ہوں گے, جہاں بیٹھنا ہو وہاں پر بیٹھ سکتے. کوئی یہ کہے کہ ادھر ادھر منتشر بسترے تو اچھے نہیں, تو منتشر نہیں ہوں گے تو ہماری طرح, بلکہ یہ بتلایا جیسا عربوں کے یہاں ہوتے ہیں اس طرح پورا گالیچے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو جنت میں آپ ایک آدمی ہی رہتا ہے. آٹا بڑا تک کیا ہوں کم نہ کہ ایک سے بند کچھ تو کوئی آوے تو. کچھ لوگوں کو یہ ستاتا ہے کہ میرے گھر مہمان آئے تو گزرو نہیں ہوئے تو, حالانکہ ایک دم تو نہیں ہوتا ایسا, لیکن انسان کو دنیا میں ستاتا ہے. جنت میں اس طرح کی کوئی چیز, وہاں مہمان تو نہیں جائیں گے بھی کچھ, لیکن یہ کہ ہر ایک کے پاس ہوگا وہاں پہ. فلا ينظرون الى الابل, اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو بتلاتے ہیں خاص کر کے عربوں کے لیے. صبح میں اٹھے تو سامنے اونٹ ہی دیکھتے تھے اپنے گھر کے سامنے, اس لیے اونٹ کے متعلق فرمایا. اور دوسری بات یہ کہ اونٹ کی تخلیق بھی اللہ پاک نے عجیب فرمائی ہے. گجراتی میں ہے نہیں کبھی دل بترام انیو نہ تو ایک وہاں کا اپنا ہزار وہاں کا. اونٹ نے کسی کو دیکھا تو کہا اس کا یہ وہاں کا ہے, پھر دوسرے کسی کو دیکھا تو اس کا یہ وہاں کا ہے. تو دل بترام یہ بولتا ہے کہ بیجوں میں کے ایک ایک بھول سے, یہ حقیقت میں اونٹ کو نہیں کہہ رہا ہے, حضرت انسان کو کہہ رہا ہے. میں جب کسی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ذات اچھی لگتی ہے. ہی نہیں انہوں نے خوش کرے شیطان, یہ بھی ہوتا ہے, تصویر ہوتی ہے دل کے اندر بیٹھے بیٹھے کہ مجھ سے بڑا قاری نہیں, مجھ سے بڑا عالم نہیں, مجھ سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں. یہ اس طرح کی جو تصورات آتے ہیں تو افلا ينظرون الى الابل, ان کے لیے اونٹ کے متعلق بتلا ہے. تو اونٹ کے ساتھ اشارہ کر کے شاعر تو یہ کہہ رہا ہے, لیکن چونکہ اونٹ کا جسم دیکھنے کے قابل ہے. شیخ ابن باز سعودی کے سب سے بڑے مفتی صاحب تھے, نابینا تھے. کسی نے پوچھا کہ اگر اللہ پاک آپ کو بینائی عطا فرمائے تو آپ کیا دیکھیں گے, کہا اونٹ دیکھنا پسند کروں. اس لیے کہ افلا ينظرون, اللہ پاک نے سب سے پہلے اونٹ کی طرف فرمایا. اور اونٹ ہے بھی ایسا جانور, کھڑے ہو کر دیکھو گے تو پتہ چلے گا. اب تک نہ دیکھا ہو تو دوسرے جانوروں کو دیکھو نہ, پھر اونٹ کو دیکھو. ساری چیزیں آگے سے پیچھے تک کی سب کی عجیب و غریب اللہ نے اس کی بنائی ہے. وہ اس پر پوری ایک کتاب ابھی آئی ہے دبئی سے, الجمل, ان کی خصوصیات کے اوپر. بڑی نت پڑھوانی, اتنا ہی کافی ہے. اسے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, پڑھنے کا ذوق ہو. لوگ بچے تھے تو کوئی بھی کتاب لے کے چکر لے کے ایک مرتبہ میں بیٹھ گیا, بہت چھوٹا تھا اس وقت, تو ہمارے بڑے بھائی نے اٹھا لیا کہ آخر بولو نہیں ہوا چھوڑا, اگر بڑھیا سے اس وقت پیغام نکلتا تھا. شیخا صاحب کالی سے نکالتے تھے, اور اس کے اندر چھوٹے بچوں کے لیے قصے آتے, وہ گھر میں پڑے ہوئے تھے. اسی سے پھر ہم نے اس کا نام بھی پیغام رحمت رکھا, مفتی صاحب کی یاد ہی میں, کہ گجراتی زبان اسی نے مجھے سکھلائی. تو یہاں بھی وہی پیغام, جمعیت کا تھا پرچہ, بڑی ضلع جمعیت کی طرف سے پیغام نکلتا تھا. اور اب سونے والے ہی سو گئے, کالے والے.
تھوڑا ڈنڈو تھے تو حضرت کے وقت تشریف لے آئے گا انہوں نے کہ نہیں بھولو پڑی ہو ارے رہنا تو 1.5 گھنٹہ ہی تھا لیکن معاف کیا تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ وہی سمائی کئی فرق کیا تھا. آسمان کی طرف دیکھو. اب ایک آدمی ریگستان میں رہتا ہے, خیمے میں تمبو میں رہتا ہے, تو سیدھی نظر اس کی پڑتی ہے آسمان کی طرف, منہ کی طرف پڑتی ہے, پہاڑ سامنے ہوتے ہیں اور زمین ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. مولانا خلیل راوت صاحب یہاں بیان کر چکے ہیں اس کے اوپر تفصیلی. کچھ چیزیں وہ دوسری بھی فرمائی جو صوفیہ کے یہاں ہے یا اور علماء اشارہ کے نزدیک ہے, اور علماء تفسیر نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. وہی الجبال کئی فنسی ہے, پہاڑوں کی طرف کہ اللہ نے کیسے گاڑے ہیں. وہی الارض کیف سطحت, زمین کو کیسے بچھایا ہے. یہ ساری اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. پھر نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انما انت مذکر, آپ کا کام تو لوگوں کو یاد کروانا ہے, مانے نہ مانے, سو جائے کلاس میں, یہ آپ کا کام ہے. نہیں ہے نہیں. تو یہ امت کو سب کو بھی اس طریقے سے ڈرانا ہے. اس لیے نبیوں کو بکریاں چروائی کہ بکری ہوتی ہے تیری, مان نہ جائے تو کاٹیا ٹوٹ جائے. دیکھو بدر کی نمان تمسکی لست علیہم بمسیطر. یہ کفار کو کہا جا رہا ہے کہ نبی مسلط نہیں ہے, نبی کو نہیں کہا ہے. کفار کو کہا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ہمارے نبی بار بار تمہیں تعلیم دیتے ہیں. حضرت علیہ السلام تعلیم دینے جاتے تھے کہ کتنا تکلیف پہ نواؤ. تو انہوں نے کہتے ہیں وہ بہت ہمارا بھیا ماون نے بدعتی ہوتے ہیں بریلوی, تو وہ غلط ملت مجموعہ ہوتا ہے تو وہاں تو سن لیتے ہیں, اور بدعتی زیادہ ہوتے ہیں. دیوبندی کو شوق ہو کہ چلا نہیں دے گا دعوت تو پھر الٹا سنتے ہیں. الا من تولی وکفر, مگر جو شخص انکار کرے گا اور کفر کرے گا, ناشکری کرے گا, تو یہ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. سورۃ الفجر مکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. قسم فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ آئی, کیا اس میں عقل مندوں کے لیے قسم ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسا آپ کے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ اور ستون والے ارم کے ساتھ جن کے مانند نہیں پیدا کیا گیا شہروں میں, اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹان تراشی, اور فرعون کے ساتھ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے شہر میں سرکشی کی تھی, پر اس میں انہوں نے بہت فساد مچایا تھا. پھر ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا. بلا شبہ تیرا رب البتہ طاق میں ہے. جہاں تک فجر کا تعلق ہے تو وہ مشہور ہے اور اس سے مراد صبح ہے. حضرت مسروق سے روایت ہے کہ اس سے مراد قربانی کے دن کی صبح ہے خاص طور پر, اور یہ 10 راتوں کو ختم عید کے دن کی فجر ہے خاص طور پر, اور یہ 10 راتوں کو ختم کرنے والی ہے. اور ایک قول یہ کہ اس سے مراد وہ نماز ہے جو اس وقت پڑھی جاتی ہے, اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. اور تحقیق صحیح ہے, بخاری میں ثابت ہے کہ نہیں یہ دنوں میں سے کوئی دن جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو ان دنوں میں, ان ایام کے مقابلے میں, یعنی ذی الحجہ کی 10 دنوں کے مقابلے میں. صحابہ نے عرض کیا کہ جہاد بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں, تو آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کو لے کر نکلے پھر اس میں سے کسی چیز کو واپس لے کر نہ آئی. اور ایک قول ہے کہ ان 10 دنوں سے پہلے 10 دنوں سے مراد محرم کے پہلے 10 دن ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ ولیال عشر فرمایا کہ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن ہے, اور صحیح قول پہلا ہے. حضرت جابر سے مرفوع روایت ہے کہ بلا شبہ 10 دن سے قربانی کے 10 دن مراد ہے, اور وطر سے کی عرفہ کا دن مراد ہے, اور شفع سے عید کا دن مراد ہے. باری تعالیٰ کا فرمان والشفع والوتر, وتر سے عرفہ کا دن مراد ہے اس کے 9واں ہونے کی وجہ سے, اور شفع سے قربانی کا دن مراد ہے اس کے 10واں ہونے کی وجہ سے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا. دوسرا قول واصل بن صاحب سے روایت ہے کہ میں نے عطا سے باری تعالیٰ کے فرمان والشفع والوتر کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا کہ ہماری یہ وطر مراد ہے, تو فرمایا کہ نہیں, لیکن جفت سے عرفہ کا دن مراد ہے, اور شفع سے عرفہ کا دن مراد ہے, اور وتر سے قربانی کی رات مراد ہے. تیسرا قول ابو سعید بن عوف سے روایت ہے, فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر سے سنا وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے, پس آپ کے سامنے ایک شخص کھڑے ہوئے, پھر عرض کیا کہ
اس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین مجھے بتلائے شفعی اور والوتری کے بارے میں. تو فرمایا کہ شفع سے بارہ تعالیٰ کا یہ فرمان فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ مراد ہے، اور وتر سے بارہ تعالیٰ کا فرمان ومن تاخر فلا اثم علیہ مراد ہے. اور صحیحین میں ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، 100 مگر ایک کم، جو شخص اس کو یاد کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور وہ تاک ہے اور تاک کو پسند کرتا ہے. چوتھا قول حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام مخلوق مراد ہے، جفت اور تاک، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی قسم کھائی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ تاک ہے، ایک ہے اور تم جفت ہو. اور کہا جاتا ہے کہ شفع سے صبح کی نماز ہے اور وتر سے مغرب کی نماز مراد ہے. پانچواں قول مجاہد سے ہے کہ والشفع والوتر، کہ شفع سے جوڑے مراد ہے اور وتر سے اللہ تعالیٰ مراد ہے. اور ان سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تاک ہے اور اس کی مخلوق جفت ہے، یعنی مذکر اور مؤنث. اور ان سے ایک روایت کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفع بنایا، آسمان و زمین، خشکی تری، جن و انسان، اور سورج اور قمر اور اس کے معنی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم جان لو کہ جوڑوں کو پیدا کرنے والا ایک ہے. چھٹا قول حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا والشفع والوتر، کہ اس سے گنتی مراد ہے، اس میں سے جفتی بھی اور اس میں سے تاک بھی. ساتواں قول ابو العلی ربیع بن انس نے فرمایا کہ اس سے نماز مراد ہے، اس میں جفت نماز بھی جیسے کہ 4 رکعت والی اور 2 رکعت والی، اور اس میں سے تاک عدد والی بھی جیسے کہ مغرب، اس لیے کہ اس کی 3 رکعت ہے، اور یہ دن کی وطر ہے. اور اسی طرح وطر نماز جو رات میں تہجد کے آخر میں ہوتی ہے. اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اقوال میں سے کسی قول پر شفیع والوتر کے بارے میں. اسی میں فجر کی قسم کھائی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے عید کا دن مراد ہے، اس لیے کہ مسائل کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے دن آدمی میدان عرفات میں جاتے ہیں. اصل وقت تو اس کا زوال سے لے کر غروب تک کا ہے، لیکن اگر مغرب بعد بھی کوئی آدمی چلا گیا، یعنی رات تک میں صبح صادق تک میں اگر کوئی عرفات کے میدان میں چلا گیا، اگر دن میں نہیں گیا ہے تو اس کا حج ادا ہو جاتا ہے. تو اس سے استدلال کر کے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے تو رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے. اس اعتبار سے جمعرات کی چھٹی پہلے ہو جاتی ہے رات کو، اس لیے جمعہ کی رات کو غیر حاضر رہنا قاضی والے یہ صحیح نہیں ہے، چاہے نام مستقیم ہو لیکن کام. تو یہ اس اعتبار سے حضرت سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ راتیں نہیں آئے گا، منی راتیں بھی نہیں آئے گا تو موٹی ہوئے گی چاہیے پاسا آئے گا، یہ تو اور سمجھ میں نہیں آتا. ماتھا نہیں ہلا دینے کا، جھوٹ کے پلندے نہیں کرنا، جتنا ہو چکا ہے اتنا ہی رکھنے کا. تو الفجر، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر اس لیے کہ عید کی فجر کا تعلق اگلی رات سے بھی ہے، بعد والی سے نہیں ہے، اس کا تعلق اگلے سے ہے. یعنی 9ویں کی 2 راتیں گویا 2 ہوتی نہیں ہے، ایک ہی ہوتی ہے. رات تو 10ویں کی کہی جاتی ہے، مزدلفہ والی رات. لیکن عرفات سے نکل کر جب مزدلفہ جائیں گے، اگر کوئی نہیں پہنچا تھا نے ادا کر دیا رات کو، تو اس کا وقوف عرفہ جو فرض مقدار ہے اور جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. اس نسبت سے گویا 9ویں کی اگلی رات بھی 9ویں کی اور 9ویں کے بعد والی رات بھی من وجہ احکام کے اعتبار سے 9ویں سے تعلق رکھتی ہے. تو اب 10ویں ایسی ہے کہ جس کی رات نہیں ہے، تو والفجر، اس لیے اس کی فجر کی قسم کھائی جا رہی ہے. خیر اللہ پاک ہی جانتے ہیں. عید کی فجر خاص کر کے حج کے دنوں کے اندر جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت فجر کا مسئلہ عجیب ہوتا ہے. رات کے تھکے ہوئے اور مزدلفہ کے کنکر تلاش کیے ہوئے، ٹھنڈی میں مزدلفہ میں بھی ٹھہرانا، یہ سب کچھ. والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. 10 راتوں سے کچھ حضرات نے بتایا پہلا رمضان کا عشرہ بھی مراد لیا، کچھ لوگوں نے محرم کے 10 دن مراد لیے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے جو فرمایا یہ ذی الحجہ ہی کے 10 دن مراد اور 10 راتیں، اس لیے کہ ان راتوں کا ثواب عبادت کے اعتبار سے دوسری رمضان کے بعد اور جو ہے بعد شہر اللہ ہی، اور دوسری روایت میں یہ لفظ بھی ہے. تو من هذه الايام، عشر ذی الحجہ کی عبادتیں اللہ پاک کو زیادہ پسندیدہ ہے، روزے بھی پسند ہے اور اس طریقے کی عبادتیں، اس لیے لیال عشر سے یہ مراد. کچھ حضرات نے ذی الحجہ کے بعد محرم کی 10 اس لیے لی کہ واتممناها بعشر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 40 دن کا مراقبہ فرمایا تھا اس کی طرف کچھ حضرات نے اشارہ کیا. والشفع والوتر، شفع سے جفت مراد اور وتر سے تاک مراد، ایک ہی رقم نے ایک ہی رقم پر جفت بھی نہ ہم سے دیکھو. تو والشفع والوتر، مخلوقات میں اللہ کی ذات عالی ہی بت رہے، باقی دوسری جتنی مخلوق ہے وہ سب شفع ہے، باپ بیٹا ہے، ماں بیٹی ہے،
بھائی بہن ہے، اور اس طریقے کی انہوں نے دوسری مخلوق کا بھی ذکر کیا. تو شفع اور وتر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے الگ الگ اقوال ہے، بہت سارے اقوال انہوں نے ذکر کیے، لیکن سب کا حاصل یہی ہے کہ جفت اور تار، چاہے مخلوقات میں ہو چاہے عبادتوں میں ہو، عبادتوں میں بھی نمازیں بتلائی. اور اسی طریقے سے ایک اور قول نقل کیا، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اس سے جفت مراد. آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حج کے دنوں میں شیطان کو جو کنکری مارنا ہے وہ 10، 11 اور 12. یہ 10، 11 اور 12 یہ تو فمن اور 12 کی شام کو آدمی اگر چلے جانا چاہے، جیسے عام مطلب یہی ہوتا ہے. 8-9 سال پہلے ہم لوگ ٹھہر گئے، اس لیے کہ اتفاق یہ ہوا کہ اچانک ایک دم سخت بارش شروع ہو گئی 12ویں کی زوال کے بعد، شیطان کو کنکری مارنے کے بعد. تو اب کس طریقے سے جایا جائے؟ اتنی بارش تھی اور وہاں سب چوک ہو چکا تھا. آپ لوگ کو جو ہے نہیں سب کاغذ میں جو ہے نو کاغذوں میں ہے. تو اس طریقے سے حج کے دنوں میں ہمارے لوگ انڈیا کے عادی ہے، طلبا بھی عادی ہے کہ اندر تو نوکان نتیجے نوکان سے تو کچرا ہو گیا، تو ساری وہاں کی گٹریں تھی وہ بلاک ہو گئی، تو پانی ہی پانی سب جگہ پر. اب اتفاق سے ہم لوگ رک گئے تھے تو دیکھا کہ خالی ہمارا ہی خیمہ تھا، باقی پورا کا پورا مینا کا میدان خالی ہی پڑا ہوا ہے. اس لیے کہ لوگوں کو جو جلدی ہے نا، قرآن نے محمد تعجل فرمایا ہے، تو تعجل پر عمل کرتے ہوئے 12ویں کو پونی میں ہمارے مذہب ابراہیم بھائی تھے لگن ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی پہنچی کیا کھیت پونا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے تو محمد تعجل فلا اثم علیہ، ان کو یہ 12ویں جفت ہوا. اور محمد تاخر 13ویں، ہمارے اندر بھی یہ ہوا کہ 13ویں تو ہوئی لیکن 13ویں کی فجر سے پہلے نکل گئے، اس لیے کہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ 13ویں میں روکا، اس لوگ پاتو شیطان پائے گئے اوپر. 13ویں کو بھی ہے محمد تاخر فلا اثم علیہ. 13ویں کو جب رک گئے آپ سورج کے طلوع ہونے تک، اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ اب کیا کرنا ہے، 13ویں کو بھی رمی کر کے ہی جانا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کہ اللہ نکلی جائیں تو فجر سے ہی نکل گئے تھے تاکہ 13ویں کو کچھ نہ ہو. میں نے کہا خالی 12ویں رات تک روکا ہے، وہ بھی بارش نے روک دیا. اتنی جلدی ہوتی ہے لوگ بھاگنے کے لیے، جمعرات کی شام کو یہاں جیسے ہوتے ہیں نہیں ٹھہرے تیار، دوپہر سے ہی اس طریقے سے حج میں 12ویں کی صبح سے ہی ٹھہرے تیار ہو جاتے ہیں. تو من تاخر 13ویں 12ویں کی رات کو کوئی نہیں روکتا ہے، لیکن اگر رک گیا آیت کریمہ سے یہی معلوم ہوتا ہے ومن تاخر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا. آگے اس کے بعد شفع اور وتر کے سلسلے میں نمازوں میں طاق اور جفت کہا. مجاہد نے کہا کہ شفع سے وہ چیزیں جو جفت والی ہے، دو ہے، اور وتر سے ایک والی. اللہ پاک وتر ہے اور مخلوق شفع ہے. آگے اسی طریقے سے ایک اور چھٹا نقل کیا حسن نے، العدد منہ شفع و منہ وتر. شفع اور وتر سے مراد گنتی، 1، 3، 5، 7، اور اسی طرح 2، 4، 6، 8، 10. ایک جفت ہوا نہیں طاق ہوا. العلی اور ربیع بن انس نے فرمایا کہ 4 رکعت والی نمازیں یہ شفع ہوئی اور 2 رکعت والی اور مغرب والی وتر ہوئی. بارہ تعالیٰ کا فرمان واللیل اذا یسر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رات جائے. امام مجاہد ابو العالیہ نے فرمایا واللیل اذا یسر، اذا سارا یعنی چلی جائے. احتمال یہ ہے کہ اذا سارا یعنی آئی، اور یہ زیادہ مناسب ہے اس لیے کہ یہ بارہ تعالیٰ کے فرمان والفجر کے مقابلے میں ہے، اور بلا شبہ فضل سے مراد دن کا آنا ہے اور رات کا جانا ہے. پھر جب انہوں نے بارہ تعالیٰ کے فرمان واللیل اذا یسر کو محمول کیا اس کے آنے پر، تو قسم ہوگی رات کے آنے کی اور دن کے جانے کی، اور اس کے برعکس جیسا کہ بارہ تعالیٰ کا فرمان واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. امام ضحاک نے فرمایا واللیل اذا یسر یعنی جب جاری ہو. اکرمہ نے فرمایا کہ واللیل اذا یسر یعنی رات سے مزدلفہ کی رات مراد ہے. بارہ تعالیٰ کا فرمان هل فی ذلک قسم لذی حجر یعنی عقل مندوں کے لیے، دانش مندوں کے لیے. اور بلا شبہ عقل کو حجر کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ انسان کو روکتی ہے ان چیزوں کے ارتکاب کرنے سے جو اس کی مناسب نہیں ہے افعال اور اقوال میں سے. وہ حجر الحاکم علی فلان، حاکم نے فلانے پر روک لگائی جبکہ اس کو تصرف کرنے سے منع کری. اور یہ قسم ہے عبادت کے اوقاتوں کے ذریعے سے اور نفس عبادت کے ذریعے سے، یعنی حج، نماز اور اس کے علاوہ ان تمام قسم کی عبادتوں میں سے جس کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اس کے متقی بندے، جو اس کی اطاعت کرنے والے، اس سے ڈرنے والے، اس کے سامنے تواضع کرنے والے، اس کے رب کریم کے سامنے خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ان کی عبادت کو اور ان کی اطاعت کو ذکر کیا تو اس کے بعد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، یعنی یہ لوگ سرکشی کرنے والے تھے، حد درمی کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے والے تھے، اس کے پیغمبر کو جھٹلانے والے تھے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیسے ان کو ہلاک کیا اور ان کو برباد کیا اور ان کو افسانے اور عبرت بنایا. بس فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. اور یہ عاد اولا ہے اور وہ لوگ ہیں کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول
حود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، پس انہوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دی ان کے درمیان سے، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ان میں سے، اور ان کو ہلاک کر دیا بریح صرصر عاتیہ کے ذریعے سے۔ اور تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعے کو بیان کیا ہے قرآن کریم میں تاکہ ان کے پچھاڑے جانے سے عبرت حاصل کرے مومن۔ بس باری تعالیٰ کا فرمان ارم ذات العماد، یہ عطف بیان ہے تاکہ بخوبی ان کی تعریف ہو جائے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ذات العماد، اس لیے کہ وہ رہتے تھے ان ایسے بالوں کے گھروں میں جو اونچے بالوں کے گھروں میں جو مضبوط ستون کے ذریعے سے بلند تھی، اور تحقیق کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت تھے اپنے زمانے میں خلقت کے اعتبار سے، اور سب سے زیادہ مضبوط تھے پکڑنے کے اعتبار سے۔ اسی لیے یہود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یاد دلائی اس نعمت کو اور ان کی رہنمائی کی اس بات کی طرف کہ وہ اس کو استعمال کرے اپنے رب کی اطاعت میں جس نے ان کو پیدا کیا۔ بس فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه۔ اور یہاں فرمایا التي لم يخلق مثلها في البلاد، یعنی وہ قبیلہ اس کے مانند نہیں پیدا کیا گیا ان کے شہروں میں ان کے قوت اور ان کے سخت ہونے کی وجہ سے اور ان کے جوڑوں کے مضبوط ہونے کی وجہ سے۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ ارم ایک قدیم امت ہے، یعنی عاد اولا مراد ہے۔ اور امام قتادہ امام سدی نے فرمایا کہ بلا صبح ارم عاد کا دارالسلطنت ہے اور وہ ستون والے تھے کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ ٹھہرتے نہیں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا صبح ان کو ذات الستون والا کہا گیا ان کے دراز قد ہونے کی وجہ سے، اور ابن جریر نے پہلے قول کو پسند کیا ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان التی لم یخلق مثلها فی البلاد، زمین لوٹ رہی ہے قبیلے پر، یعنی اس قبیلے کے مانند نہیں پیدا کیا گیا شہروں میں، یعنی ان کے زمانے میں۔ اور مقدام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بلا صبح انہوں نے ذکر کیا یہ رمض ذات العماد، پس فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی چٹان کے پاس جاتا تھا، پھر اس کو کسی قبیلے پر اٹھاتا، پھر ان کو ہلاک کر دیتا تھا۔ اور برابر ہے کہ ستون سے عمارتی مراد ہو جس کو وہ بناتے تھے، یا ان کے گھروں کے ستون ہو ظاہر کرنے کے لیے، یا ان کے ہتھیار جس کے ذریعے سے وہ قتال کرتے تھے، یا ان میں سے ایک آدمی کا قد۔ بس یہ قبیلہ تھا اور ایک امت تھی امتوں میں سے، اور وہ لوگ جن کا قرآن اور ان لوگوں کا قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر کیا جا چکا ہے، اور ان کو ملا کر بیان کیا ہے قوم سمود کے ساتھ جیسا کہ یہاں ہے، واللہ اعلم۔ اور بعض حضرت نے بیان کیا ہے کہ باری تعالیٰ کے فرمان ارم ذات العماد سے مراد مدی شہر ہے، یا تو دمشق ہے، یا تو اسکندریہ ہے، یا ان کے علاوہ، پس یہ ضعیف ہے اس لیے کہ کلام کا اس وقت ربط نہیں ہوتا ہے۔ پھر مراد بلا صبح یہ بتلانا ہے عاد نامی قبیلے کے ہلاکتی کے بارے میں، اور اس چیز کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر نازل کی، یعنی اس کا سخت عذاب جس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ بتلانا مراد ہے کسی شہر کے بارے میں یا کسی ملک کے بارے میں۔ ابن جریر کا قول ہے، اور احتمال یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے فرمان ابن جریر کا قول احتمال رکھتا ہے کہ باری تعالیٰ کے فرمان ارم ذات العماد سے مراد قبیلہ ہو یا شہر ہو جس میں قوم عاد رہتے تھے، بس اسی لیے اس کو غیر منصرف پر پڑھا گیا ہے۔ اس میں نظر ہے اس لیے کہ سیاق سے مراد بلا صبح وہ بتلانا ہے قبیلے کے بارے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یعنی وہ وادی میں چٹان کو کاٹتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تراشتے تھے اور اس میں سوراخ لگاتے تھے۔ کہا جاتا ہے اجتاب الثَّوْ، یعنی جب اس کو کھولے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، ابن اسحاق نے فرمایا وہ عرب لوگ تھے اور ان کے مکانات وادی قرا میں تھے۔ اور تحقیق کہ ہم نے قوم عاد کا قصہ تفصیل سے سورہ عرب میں ذکر کر دیا جس نے یہاں بیان کرنے سے بھی نیاز کر دیا۔ باری تعالیٰ کا فرمان وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اوتاد سے وہ لشکر مراد ہے جو فرعون کے لیے اس کے کام کو مضبوط کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ فرعون ان کے ہاتھوں میں اور ان کے پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دیتا تھا اور ان کو اس پر لٹکا دیتا تھا۔ اسی طرح مجاہد نے فرمایا کہ فرعون لوگوں میں کیلوں کو گھر دیتا تھا۔ امام سدی نے فرمایا کہ آدمی ان کے پیروں میں سے ہر پیر میں آدمی کو 4 پیروں میں سے ہر پیر میں کیل کے ذریعے سے باندھ دیا جاتا تھا، پھر اس پر بڑی چٹان لڑکائی جاتی تھی، پس وہ چٹان اس کو کچل دیتی تھی۔ ثابت بنانی نے فرمایا کہ فرعون کو ذی الاوتاد کہا گیا ہے اس لیے کہ اس نے اپنی بیوی کو 4 کیلیں لگائی، پھر اس کے پیٹھ پر بڑی چکی کا پات رکھ دیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ باری تعالیٰ کا فرمان الذین تغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، یعنی اس نے سرکشی کی، انہوں نے سرکشی سی اور حد سے آگے بڑھے اور زمین میں خوب فساد مچایا اور لوگوں کو اذیت دی۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، یعنی ان پر آسمان سے عذاب نازل ہوا اور ان پر سزا نازل ہوئی جس کو نہ مجرمین قوم سے کوئی
رد نہیں کر سکا. باری تعالیٰ کا فرمان ان ربک لبالمرصاد. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یعنی تاک لگائے ہوئی اپنے مخلوق کے بارے میں، ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں، اور وہ بدلہ دے گا ہر ایک کو دنیا میں اس کی کوشش کے مطابق، دنیا میں اور آخرت میں، اور انقریب تمام مخلوق کو پیش کیا جائے گا اس کے سامنے. بس وہ ان میں فیصلہ کرے گا اپنے انصاف کے ذریعے سے، اور ہر ایک کو بدلہ دے گا اس کے مطابق جو اس کا مستحق ہوگا. اور اللہ تبارک تعالیٰ پاک صاف ہے ظلم و زور سے. رات جب کہ وہ جائے اور رات جب کہ وہ آئے، اس سے پہلے بھی مضمون آ چکے ہیں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی دو آیتوں میں ایک ہی مضمون کو تاکید کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس کے مقابلے میں یہ زیادہ مناسب ہے. کبھی تاکید بھی مطلوب ہوتی ہے، تاسیس مطلوب نہیں ہوتی ہے. اس لیے فصاحت میں جو قاعدہ ذکر کیا جاتا ہے تاسیس اولا من التاکید، تاسیس یعنی ایک نئی چیز کا آنا، اور تاکید کا معنی ایک ہی چیز کو بار بار. تو آیت کریمہ میں واللیل اذا یسر، رات جب کہ چلی جائے، جب رات گئی تو خود بخود دن آ گیا. تو یہ رات کا جانا حقیقت میں دن کے آنے کو بتلانا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، واللیل اذا یسر سے رات کا آنا مراد لیا جائے، تاکہ اس کے بعد والے آیت سے جو آگے آ رہی ہے اس سے رات کا جانا بھی مراد. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، دوسری آیت میں بھی اس طرح ذکر کیا ہے. تو واللیل اذا یسر سے انہوں نے مراد لیا آنا، اس لیے کہ آگے اس کے بعد والفجر تو ہے ہی، اس لیے فجر سے دن کا آنا اور واللیل اذا یسر سے رات کا آنا مراد. یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ دو الگ الگ مضمون ہو جائے. آگے حنفی داری تو قسم الذی ہجر، ہجر کا معنی عقل مندی سمجھداری، ہجر کا اصل معنی روکنا ہے. اسی سے کتاب الحجر قدوری میں پڑھ چکے ہیں. ہدایت کے اندر چھوٹے بچے کو تصرف سے روکا جاتا ہے، بانی غلام کو تصرف سے روکا جاتا ہے، کم عقل کو بھی روکا جاتا ہے. تو جب بادشاہ اس طریقے سے کسی پر ہجر لگا دیتا ہے تو اس وقت بولا جاتا ہے حجر الحاکم عن علی فلان، حاکم نے فلانے کو لین دین کرنے سے روک دیا. وَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. آیت خود بتلاتی ہے کہ اگر رشد نہیں ہے تو ان کو ان کا مال سپرد نہ کیا جائے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں 25 سال کا ہو جائے تو گھر کہ وہ ہے ڈیلو ہے کہ وہ سو ہے، اس کو اس کا مال سپرد کر دیا جائے، اس لیے کہ 25 سال میں آدمی دادا بن سکتا ہے. امام صاحب کا قول ہے نہ نانا بن سکتا ہے. پڑھ چکے ہیں اندر جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 25 سال میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. قوم عاد عاد اولا کہی جاتی ہے، جو عمان کے علاقے میں مسقط وغیرہ جو علاقہ ہے یمن سے ملا ہوا، اور سعودی عربیہ کا داہنی جانب اس کے بائیں جانب نیچے یمن ہے، داہنی جانب عمان ہے اور بائیں جانب یمن ہے نیچے جنوب میں، اور شمال میں سعودی عربیہ ہے. تو یہ حضرت حود علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے. یہ قوم بڑی مضبوط اور قداور تھی. اللہ پاک نے خود ذکر فرما دیا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، کتنے مضبوط اور قداور تھے. ارم ذات العماد، عطف بیان بتلایا کہ عاد اولا اسی کو ارم کہا جاتا ہے. اور حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن کے اندر ان کا پورا نسب نامہ حضرت نوح علیہ السلام تک کا بتلایا کہ قوم عاد سمود تو ان کے بعد والی ہے، اس لیے سمود کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے اور خود کو عاد اولا کہا جاتا ہے. اس میں یہ عاد اولا بڑی مضبوط تھی. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کی ہلاکت آئی. ذات العماد، عماد کا معنی ستون ہے. تو یا تو یہ کہ یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرتے نہیں تھے، بددود ہوتے تھے، کبھی یہاں ٹھہرے کبھی وہاں کبھی وہاں. اس طریقے سے ہمارے یہاں جیسے ہوتے ہیں کچھ قبیلے ٹھہرتے نہیں ہیں کسی جگہ پر، تمبو ڈال کے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. تو ذات العماد. ایک مرتبہ ہم لوگ انگلینڈ ایک جگہ جا رہے تھے تو مولانا بھروچ صاحب نے گاڑی روک دی اور مجھے بتلایا کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں ادھر سے ادھر منتقل ہونے والے بولیوں میں رواج ہے، وہی یادو قوم یہاں بھی بستی ہے انگلینڈ میں بھی. تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑے دن یہاں ٹھہرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے خیمے ماشاء اللہ ہوتے ہیں، اپنا تمبو جو ہونے کے پانی بھی نارمل ہے، وہاں ساری چیزیں لے کر چونکہ وہ بالقصد والارادہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ بیچارے مجبوراً بنتے ہیں جانوروں کو لے کر، ان کو اس طرح کرنا پڑتا ہے، تو کوئی مکان مستقل نہیں ہوتا ہے. تو یہ ذات العماد کچھ لوگوں نے اس لیے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے بڑے بانوں کے مکانات بناتے تھے اور بڑے مضبوط بناتے تھے اونچے، اس لیے ذات العماد ان کو کہا گیا. خیر اور بھی دوسرے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں کہ ان کی کسی سے لڑائی ہوتی تو ان کا آدمی مضبوط ہوتا تھا، بڑی چٹان لے کر آتا نے کسی پر پھینک دیتا
چکر اور وہ آدمی مر جاتا ہے. اس طرح مضبوط لوگ ہوتے تھے. ایک اور گفتگو امام ابن کثیر نے نقل کی، ارم ذات العماد، یہ عماد سے کچھ لوگوں نے شہر مراد کیا. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں قوموں کے متعلق ذکر کرنا چاہتے ہیں، ملکوں کی کسی عمارت اور تعمیر کے سلسلے میں کوئی چیز ذکر کرنا نہیں چاہے. اس لیے کچھ لوگوں نے دمشق کا مراد لیا، کچھ لوگوں نے اسکندریہ مراد لیا. یہ دونوں شہر بہت پرانے ہیں. اس میں دمشق تو بہت زیادہ پرانا ہے، اسکندریہ تو سکندر نے جب فتح کیا اس کے بعد سے یہ مصر کا ہے اسکندریہ، اور دمشق یہ شام کا ہے. اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے جہان دیدہ کے اندر دمشق کی پوری تاریخ لکھی ہے. اس سے صبر نہ ہو، مدرسہ والے کو کتب خانے میں 80 جلدوں میں تاریخ دمشق موجود ہے، 80 جلدوں میں ہے. اس کے اندر یہ ساری چیزیں دمشق کی پوری تاریخ اور اسماء اور رجال جو محدثین پیدا ہوئے ان سب کے متعلق. ابھی مولانا اکرم نجوی صاحب نے محدثہ عورتیں، ان کے متعلق کئی جلدوں کے اندر کتاب لکھی. تو اسلام باز نہیں ہے، یہاں تو ہر جگہ پر سب سبزی اور شادابی ہے. اور نہیں بالکل بنجر علاقہ علم سے خالی ہو، ایسا کبھی نہیں رہا اسلام میں. لوگ بتکلف بن جائے تو الگ ہے. وتنحتون من الجبال بیوتا فارغین، بڑے مضبوط لوگ ہوتے تھے، پہاڑوں سے اس طریقے سے تراشتے تھے. وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون کو ذی الاوتاد کہا گیا. وتدن کا معنی کھوٹی، لکڑی کی کیل جس کو کہا جاتا ہے. پہلے لکڑی کی بھی کھوٹیاں ہوتی تھی نا، اس کے بعد کیلیاں نکل گئی. مدرسے والے بھی کہتے ہیں کہ کیلی مت مارو. کرائے پر کسی کو مکان دو تو بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ آپ کو گھر انڈیا میں نقصد بنی جائے. تو یہ کیلیں گاڑتے تھے. تو پھر ذی الاوتاد، یہ بڑا شریر تھا، لوگوں کو سزا دیتا تھا. تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کراس کا، یہ تو جھوٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو بل رفعہ اللہ الیہ، لیکن فرعون نے اپنی بیوی حلیہ محترمہ کو اس طرح کی سزا دی. سب علیہم ربک سوط عذاب، عذاب کا پورا برسایا. عجیب جملہ ہے قرآن کریم کا، اللہ کا یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. اللہ پاک جب عذاب نازل کرتے ہیں تو یہ پورے سیلاب ہی کی طرح ہوتے ہیں. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. بہرحال انسان جب اس کا رب آزماتا ہے تو اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو نعمت دیتا ہے، پس وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا. اور بہرحال جب اس کو اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں تو اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بلا صبح میرے رب نے میری اہانت کی ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو اور تم ابھرتے نہیں ہو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر، اور تم میراث کو سارا کا سارا سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نکیر کرتے ہو انسان پر کہ جب اللہ تعالیٰ اس پر کشادگی کرتے ہیں رزق میں تاکہ اس کو آزمائے تو اعتقاد رکھتا ہے کہ بلا صبح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اکرام ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ آزمائش اور امتحان ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. اسی طرح دوسری جانب میں کہ جب اس کو آزماتا ہے، اس کا احترام لیتا ہے اور اس پر رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو اعتقاد رکھتا ہے کہ بلا صبح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اہانت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ اس نے گمان کیا، نہ اس اکرام میں اور نہ مال دینے میں اور نہ تنگی لینے میں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا کرتا ہے اسے بھی جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اسے بھی جس سے وہ محبت نہیں کرتا ہے، اور تنگ کرتا ہے اس پر بھی جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جس سے محبت نہیں کرتا ہے. اور بلا شبہ مدار اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہر دونوں حالت میں. جب مالدار ہو تو اس طور پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے اس پر، اور جب وہ فقیر ہو تو اس طور پر کہ وہ صبر کرے. باری تعالیٰ کا فرمان بل لا تکرمون الیتیم، اس میں حکم ہے ان کے یتیم کے ساتھ اکرام کرنے کا. جیسا کہ حدیث میں آئے ہے کہ مسلمانوں سے میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اور مسلمانوں سے میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے جنت میں. اور آپ نے اپنے دونوں انگلیوں انگشت شہادت اور انگوٹھے کو ملا کر بیان فرمایا ولا تحاضون علی طعام المسکین، یعنی حکم نہیں کرتے تھے فقراء اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اور ان میں سے بعض کو بعض پر اس سلسلے میں ابھارنے کا. وتأکلون التراث یعنی میراث، اکل لما یعنی جس جیسے بھی آئے ان کو حاصل ہو جائے، جن جیسے بھی ان کو حاصل ہو، حلال سے یا حرام سے. وتحبون المال حبا جما یعنی بے انتہائی بہت زیادہ. کل وہ سمجھتا ہے کہ مال دینا اللہ کا انعام ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب اللہ پاک ان سے مال کم کر دیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے احانت کی. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ نفسیاتی علوم میں سے یہ بھی.
اس کے جواب میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ مال دینا ہماری طرف سے تمہارے ساتھ محبت کی دلیل ہے اور نہ مال لینا دشمنی کی دلیل ہے. ہاں تمہارے اعمال اگر اچھے ہیں اور مال دیا ہے تب بھی تم ٹھیک ٹھاک ہو تو یہ مال تمہارے لیے خیر ہے, اور اگر مال نہیں دیا اور شرارت کی تو بھی یہ مال نہ دینا بھی تمہارے حق میں شرارت والا ہوا, یعنی تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوا. تو مال دینا لینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل ہے تعالی والا تحاضون علی طعام المسکین. یتیم کے سلسلے میں چونکہ مال کی محبت ہی انسان کو دوسرے کے مال کو ہضم کرنے کی اور حرب کرنے کی طرف ابھارتا ہے, اس لیے فرما دیا کہ یتیم اور کمزور اسلام میں وہ طبقات جن کا کوئی پرسان حال نہیں, اسلام نے کثرت سے ان کے حقوق کو ذکر کیا, ان کے سلسلے میں سخت سزائیں بتلائی. قرآن کریم کی آیت آپ سن ہی چکے ہیں, انما یأکلون فی بطونہم نارا, جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنی پیٹ کے اندر آگ بھرتے ہیں. اس طرح یہاں پر بھی فرمایا ولا تحاضون علی طعام المسکین, مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارنا, جو ابھارے گا یقیناً وہ خود دوسروں کو دے گا. اس لیے یقینی بات ہے کہ ابھارنے کا جب کہا گیا تو یہ اور بڑا امر ہوا. لما میراث کے مال کو کھا جاتے ہیں, ادھر ادھر کرتے ہیں. ایک صاحب دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, ماشاء اللہ دین دار ہے. ایک دن فون آیا کہ والد صاحب کی میراث تقسیم کر دی ہے تو بہنوں کو دیا, بہنوں کو کہا تو بہنوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے. میں نے کہا اتنا بولنے سے نہیں ہوگا, آپ پہلے بتلاؤ کہ تم کو کتنا مل رہا ہے, اور اچھا خاصا مل رہا تھا. ایک بہن کو 25-30 لاکھ سے اوپر مل رہا تھا. میں نے کہا کہ آپ ان کو بتلاؤ کہ تمہارا اتنا مال ہے اور یہ میں تمہیں جب چاہو جس طریقے سے چاہو یا تو مال میں شرکت کر دیں شاید تمہارے ہو جائیں, اور یا تو یہ کہ یعنی نفع بھی تم کو ملتا رہے کتنے فیصد کا, یا یہ کہ پھر تمہارا مال تمہیں الگ کر کے دے دوں. جب انہوں نے یہ کہا کہ اتنا مال مل رہا ہے تو بہنوں نے کہا کہ اب بھی نہیں محارہ کرو. میں نے کہا محارہ پر دیوا میں بھروچ ہے, اب بھی نہیں ہے. چاہے مال کی شکل میں ہے, پیسے کی شکل میں نہیں ہے, تو اس کی شکل یہی بنتی ہے کہ شیئر, کہ تمہارا شیئر ہمارے پاس ہے, سال پورا ہونے پر اتنے روپئے ہم تمہیں دیں گے اتنے نفے کے ساتھ, اور یہ کر کے ان کو علیحدہ کرو, پھر دوسرے سال کماؤ تو دوسری بہن کو الگ کرو. اس طریقے سے تم دے سکتے ہو اور اس طرح الگ کرو. لیکن صرف یہ بول دینا کہ بہن نے نہ کہا ہے تو یہ بہن نے نہ اس لیے کہا ہے کہ بھائی کی دیور دیکھ چکی ہے وہ, رات دن ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ہرگز نے جب زمین کو رضا رضا کر دیا جائے گا کوٹ کر, اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے سب بسب, اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا, اور اس دن انسان نصیر حاصل کرے گا. لیکن اب کہاں اس کے لیے نصیر اور انسان نصیر حاصل کرنا چاہے گا, لیکن اب اس کے لیے کہاں نصیر حاصل کرنے کا وقت ہے. وہ کہے گا یہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ اچھے اعمال آگے بھیجے ہوتے. بس اس وقت اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا, اور اس کے جکڑنے کی طرح کوئی نہیں جکڑے گا. اے اطمینان والی روح, تو لوٹ جا اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے. پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں, اور تو داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو واقع ہوگی قیامت کے دن بڑی بڑی ہولناکیوں میں سے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا یعنی یقیناً اذا دکت الارض دکا دکا, یعنی رون دی جائے گی اور ہموار کر دی جائے گی, اور زمین اور پہاڑوں کو برابر کر دیا جائے گا. پس تمام مخلوق کھڑی ہوگی اپنی قبروں سے اپنے رب کے سامنے. وجاء ربک یعنی فیصلہ قضا کے لیے اپنے مخلوق کے درمیان. اور یہ اس کے بعد ہوگا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کروائیں گے اطلاق آدم علیہ السلام کے اولاد کے صدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے فیصلہ قضا کے لیے, اور فرشتے آپ کے ساتھ سب بسب آئیں گے. اللہ باری تعالیٰ کا فرمان وجیء یومئذ بجہنم. امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو اس دن لایا جائے گا, اور اس کی 70,000 لگامیں ہوگی, اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے. باری تعالیٰ کا فرمان یومئذ یتذکر الانسان, یعنی اس کا عمل اور اس کے وہ عمل جو اس نے اپنی اگلی پچھلی زندگی میں کیے. وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى, یعنی کیسے اس کو نصیحت اس کو نفع دے گی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, یعنی وہ پشیمان ہوگا اس گناہوں پر جو اس نے ماضی میں کیے اگر وہ گناہ کرنے والا ہوگا, اور وہ چاہے گا کہ اس کی
یہ کاش کہ اس نے زیادہ اطاعت کی ہوتی اگر وہ اطاعت کرنے والا ہوتا. جیسا کہ امام احمد ابن حنبل نے جبیر بن نفر سے انہوں نے محمد بن عمرہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اگر بندہ اپنے چہرے کے بل سجدے میں گر جائے پیدائش کے دن سے لے کر اس دن تک جس دن وہ مرے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، تو البتہ وہ اس کو حقیر سمجھے گا قیامت کے دن، اور وہ چاہے گا کہ یہ کاش کہ اس کو دنیا کی طرف واپس لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اجر و ثواب کو اور زیادہ حاصل کرے. باری تبارک اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، یعنی سب سے زیادہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی زیادہ عذاب دینے والا نہیں ہوگا اسے جو اس کی نافرمانی کرے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، یعنی کوئی مضبوط اور سخت جکڑنے والا نہیں ہوگا زبانیہ کے مقابلے میں اس سے جو اپنے رب کا انکار کرے. اور یہ مجرمین اور ظالمین مخلوق میں سے مجرمین اور ظالمین کے حق میں ہے. بہرحال نفس ذکیہ اور مطمئنہ تو وہ ساکن رہنے والا ہے، ثابت رہنے والا ہے، گھومنے والا ہے حق کے ساتھ. بس اس سے تو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یعنی اپنے رب کی جیوار رحمت اور اس کے ثواب میں اور ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے اس کی جنت میں، راضیہ یعنی اپنے جی میں، مرضیہ یعنی تحقیق کہ وہ راضی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب راضی کر دیں گے. فادخلی فی عبادی، یعنی ان کی جماعت میں، وادخلی جنتی، اور یہ اس سے کہا جائے گا کہا جاتا ہے اس موت کے حاضر ہونے کے وقت اور قیامت میں بھی، جیسا کہ فرشتے بشارت سناتے ہیں مومن کو اس کی موت کے حاضر ہونے کے وقت اور اس کے قبر سے اٹھنے کے وقت. بس اسی طرح یہاں بھی ہوگا. پھر مفسرین نے اختلاف کیا ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو روایت کیا گیا ہے کہ بلا شبہ یہ آیت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ کہ بلا شبہ یہ نازل ہوئی ہے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باری تعالیٰ کے فرمان یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ میں فرمایا کہ یہ نازل ہوئی ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. بس آپ نے عرض کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ بہرحال بلا شبہ عنقریب آپ سے بھی یہی کہا جائے گا. حافظ ابن عساکر نے روایت کیا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ تو کہ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک، کہ آپ یہ دعا پڑھیے یا اللہ میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں جو تیری ذات پر اطمینان رکھنے والا ہو، جو تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، جو تیرے فیصلے پر راضی رہتا ہو اور جو تیری دی ہوئی چیزوں پر قناعت کرتا ہو.